السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے اسلامی شریعت اور تاریخ کی روشنی میں تصور جہاد کا جائزہ لیتے ہوئے قومی اور بین الاقوامی سطح پہ ہونے والی نظریاتی کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کفار تو ایک طرف جب مرنے والے کی زبان پر کلمہ اور مارنے والے کی زبان پر بھی کلمہ ہو تو جہاد کیسا اور شہادت کس کا مقدر ہے؟ کیا سامراجی قوتیں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو اپنے درپردہ اقتصادی مفادات کی بجاوری کے لیے استعمال کر رہی ہیں؟ اور کیا منظم ریاستی قوت کے بغیر جہاد کے نام پہ ہونے والے خودکش حملے دہشت گردی کی گرد سے گرد آلود ہیں؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، سورہ بقرہ میں اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اسلامی تاریخ میں ملوکیت کے آغاز سے لے کر آج تک ہر حاکم کی راہ اللہ کی راہ رہی ہے، اور ان حملوں کو جہاد قرار دینے میں درباری علماء نے اسلام کی مہر ثبت کی۔ تو غامدی صاحب، جو مذہب کا تصور جہاد ہے وہ سیاسی اور عسکری مقاصد کو ایک مقدس لبادہ اڑانے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ آپ کسی بھی چیز کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جہاد کے معاملے میں قرآن مجید نے صرف اتنا ہی تو نہیں کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں ایک جنگ ہے، یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے ہوگی، یہ بتایا اس کے اہداف کیا ہوں گے، اس کی غایت کیا ہوگی، یہ بتایا ہے اس کے اخلاقی حدود کیا ہوں گے، اور یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے اللہ کی نصرت اگر آئے گی تو اس کے حدود و شرائط کیا ہیں۔ تو جہاد کا معاملہ قرآن مجید میں ایک تفصیلی قانون کی صورت میں بیان ہوا ہے، وہ کوئی مبہم چیز نہیں ہے کہ میں یا آپ یا کوئی حکمران اس کو جب چاہے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر لے۔ استعمال کرنے سے تو لوگ باز نہیں آئیں گے، لیکن قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی سرشت میں یہ چیز چونکہ موجود ہے کہ وہ فساد پیدا کر دیتا ہے، وہ حدود سے تجاوز کر دیتا ہے، وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن مجید نے جب آدم و ابلیس کا قصہ سنایا ہے تو اس میں یہ بات بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں زمین پہ ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے میں اختیار بھی دوں گا اور اقتدار بھی دوں گا، تو فرشتوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا۔ تو انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے نفی نہیں کی۔ وہ فساد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، شب و روز دیکھتے ہیں، قوموں میں دیکھتے ہیں، ملکوں میں دیکھتے ہیں۔ تو جس طریقے سے یہ فساد اگر کسی ریاست کے اندر ہو تو اس کے لیے آپ قوانین بناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کا جرم ہوگا تو اس کی یہ سزا دی جائے گی، یہ جرم ہوگا تو یہ سزا دی جائے گی۔ جرم و سزا کا جو ضابطہ ریاست کے اندر ہے، یہی ضابطہ بعض اوقات ریاست کے باہر بھی استعمال کرنا پڑ جاتا ہے۔ افراد کی بجائے جب قومیں سرکشی اختیار کر لیں اور تلقین سے، نصیحت سے، مذاکرات سے ان کو ان کی سرکشی سے روکنا ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں پھر ان کے ظلم اور ان کے عدوان کے خلاف جنگ کی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں ایک نہایت خوبصورت تبصرہ کیا، یہ بتایا ہے کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ اگر اللہ تعالیٰ جنگ کرنے کا یہ حکم نہ دیتا اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کی سرکشی کا ازالہ نہ کرتا تو تم دیکھتے کہ یہ گرجے اور یہ کنیسے اور یہ مندر اور یہ معبد اور یہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں جن میں صبح و شام اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو جہاد ظلم اور عدوان کے خلاف ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر آپ یہ محسوس کریں کہ کوئی قوم سرکش ہو رہی ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن گئی ہے، اس نے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا ہے، تو آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ کیا کریں گے؟ دنیا کی تمام قوموں میں جنگ کو اسی لیے روا رکھا جاتا ہے، تو قرآن مجید نے بھی اس مقصد کے لیے جنگ کا حکم دیا ہے، ہدایت کی ہے۔ چنانچہ اصلاً جو قرآن میں جنگ کا حکم آیا ہے وہ فتنے کے استحصال کے لیے آیا ہے، یعنی پرسیکیوشن۔ اس وقت صورتحال یہ بن گئی تھی کہ لوگ بالجبر مذہب کی تبدیلی سے لوگوں کو روک رہے تھے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس نقطہ نظر کو چاہے اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر اللہ نے روا نہیں رکھا۔ جب اللہ نے جبر روا نہیں رکھا تو انسانوں کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ وہ پرسیکیوشن کریں یا فتنہ برپا کریں، تو فتنے کے خلاف جنگ کا حکم دیا۔ جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو جو اس کو بنانے والے ہوتے ہیں کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا لوپ ہول نہ ہو جس سے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے۔ تو غالب صاحب، جو اسلام کا قانون جہاد ہے، اس کو ایکسپلائٹیشن سے روکنے کے لیے مذہب نے کوئی اقدامات اٹھائے؟
مذہب تو یہی کر سکتا ہے کہ اس کے حدود بیان کر دے، اس کا مقصد بیان کر دے، اس کی غایت بیان کر دے، اس کے لیے جن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے وہ بیان کر دے، اس کی شرائط بیان کر دے۔ اس وقت دنیا کے اندر صلح و جنگ کا قانون کتنا منظم ہو چکا ہے، کتنے کنونشن ہو چکے ہیں، اقوام متحدہ وجود میں آ چکی ہے، بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر ہم نے اپنی دیواروں پر آویزاں کر رکھا ہوا ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود دنیا کی بڑی طاقتیں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو اسلام کا تصور جہاد ہے وہ مسلمان حکمرانوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ مسلمان حکمرانوں نے بھی استعمال کیا ہے، مسلمانوں کے مختلف گروہوں نے بھی استعمال کیا ہے، ہر دور میں استعمال کیا ہے، اس زمانے میں بھی استعمال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو جہاد کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ قوموں کو سرکشی سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف۔ اب پیغمبر کی وفات کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسلمانوں نے جہاد کو اسی اسپرٹ میں کہاں یوز کیا ہے؟ نہیں، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ہر طرح کے واقعات آپ کو مل جاتے ہیں۔ ملک گیری کے لیے بھی ہوا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں جب بڑی سلطنتیں قائم ہو جاتی تھیں تو فتوحات کا ایک شوق انہیں لاحق ہو جاتا تھا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مال لوٹنے کے لیے بھی ہوا ہے، غارت گری کے لیے بھی ہوا ہے۔ سے مجھے وہاں بتائیے جہاں اس جہاد کو اس کی صحیح اسپرٹ میں مسلمانوں نے پیغمبر کی وفات کے بعد استعمال کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد صحابہ کرام نے جو جہاد کیا اس کی تو نوعیت ہی بالکل مختلف ہے۔ وہ ایک خاص قانون پر مبنی ہے۔ وہ قانون قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کا کوئی پیغمبر کسی قوم کی طرف مبعوث ہو جاتا ہے تو جس قوم پر وہ اللہ کی حجت پوری کر دیتا ہے اس کو دنیا ہی میں سزا دی جاتی ہے۔ یہ سزا دو صورتوں میں دی جاتی ہے، اگر تو پیغمبر کے ساتھی معتدب تعداد میں ہوں تو ان کی تلواروں کے ذریعے سے دی جاتی ہے، وہ معتدب تعداد میں نہ ہوں یا کوئی دارالہجرت میسر نہ آئے جہاں اس کا اقتدار قائم ہو جائے تو پھر آسمان کا عذاب آ جاتا ہے۔ لہٰذا اس کی نوعیت تو بالکل مختلف ہے۔ وہ ایک الہی قانون ہے، اس میں خدا اپنا فیصلہ کرتا ہے، اس کا کسی انسان سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہماری شریعت کا بھی حصہ نہیں ہے، وہ اللہ کے قانون اتمام حجت سے متعلق ہے۔ اس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہیں گے تو میں اس کی تفصیلات بیان کر دوں گا۔ اس کو بھی غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے، اس سے متعلق آیات کو بھی موجودہ زمانے تک لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے غلط استعمال تو کسی بھی چیز کا ہو جائے گا۔ رامز صاحب، کیا مسلمانوں کے ملکوں میں جب انارکی پھیلے گی تو مسلمان بھی اگر دوسرے لوگوں سے درخواست کریں تو کیا مسلمان علماء کے لیے قابل قبول ہوگا کہ ایک عیسائی فوج آ کر ان کے ملک پر قبضہ کر لے؟ دیکھیے، میں یہ گزارش نہیں کر رہا کہ یہ کام درست کیا گیا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ جہاد ملک گیری کے لیے کیا گیا ہو، ہر جگہ اس کے مقاصد دوسرے ہوں۔ ظلم اور عدوان کے بارے میں دو رائیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسی وقت آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف ایک ظلم کا ارتکاب ہوا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ کچھ لوگوں نے دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے۔ کیا مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں؟ تو ہر چیز کے بارے میں یہ ہمارے دور کی چیز ہے، موجودہ زمانے میں ہو رہی ہے۔ اس وقت دونوں انٹرپریٹیشنز موجود ہیں۔ آپ کالم پڑھیے، آپ اخباروں کے صفحات کے صفحات دیکھیے، سیاہ کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ آپ کو دونوں نقطہ نظر مل جائیں گے۔ اس وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اعمال پر گفتگو کرنے کے بجائے، مسلمان تو جیسے اب ہم ہیں، پرانے زمانوں میں بھی بیشتر ایسے ہی رہے ہیں، اس سے قطع نظر کر کے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کا قانون کیا قرآن نے کوئی مہام پیدا کر دی؟ نہیں، آپ نے اپنی کتاب میزان میں بھی لکھا ہے کہ اگر جہاد کی نفیر عام کے باوجود کوئی مسلمان گھر میں بیٹھا رہے تو یہ نفاق سے بھی بڑا جرم ہے۔ صاحب، یہ تھیوریٹیکلی تو یہ بات درست ہے، لیکن عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ مسلمان بہت سارے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب جب ایک فرقہ جہاد کی نفیر عام دیتا ہے تو لا محالہ دوسرے فرقوں کے مسلمان اس نفیر کے نتیجے میں اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے، تو کس طرح ایک فرقہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گا اور باقی فرقے اس کی پیروی کریں؟ نہیں، جہاد کی نفیر کوئی فرقہ نہیں کرتا، ریاست کرتی ہے۔ جہاد کے بارے میں اسلامی قانون یہ ہے کہ یہ ظلم اور عدوان کے خلاف کیا جائے گا، ہر حال میں مسلمانوں کا نظم اجتماعی کرے گا۔ جہاد کا حکم مسلمانوں کو انفرادی حیثیت میں نہیں دیا گیا، یہ مجھے یا آپ کو جس طرح نماز یا روزے کا حکم ہے اس طرح نہیں دیا گیا، یہ مسلمانوں کی پوری جماعت کو دیا گیا ہے، ان کی کمیونٹی کو دیا گیا ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں ان کا نظم اجتماعی قائم ہوگا، جیسے پاکستان میں ہے، جیسے ایران میں ہے، جیسے سعودی عرب میں ہے، تو وہ نظم اجتماعی فیصلہ کرے گا۔ ہمارے ساتھ اگر معاملہ ہوا تو ہماری پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے گی۔ پارلیمنٹ اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اس وقت جنگ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں اور یہ جنگ ظلم اور عدوان کے خلاف ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلائے گی اگر ضرورت محسوس کرے گی۔ اگر ہر فرد کو بلا لیا جاتا ہے تو اس کو نفیر عام کہا جاتا ہے۔
ہر فرد سے اگر کسی موقع کے اوپر ریاست یعنی مطالبہ کرتی ہے، مسلمانوں کی حکومت کے علاوہ کسی گروہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرے؟ کسی گروہ کو گروہ حاصل جامدی نہیں، صاحب، تبھی اس کا یہ حق مطلب حاصل پھر ہوگا۔ یہ ہوا کہ اس وقت فلپائن، تھائی لینڈ، الجزائر، کشمیر، فلسطین، چچنیا، عراق، کہیں ساری جگہ پہ مسلمان جہاں جہاد کر رہے ہیں وہ ایک منظم ریاستی قوت کے بغیر کر رہے ہیں، تو کیا وہ جہاد نہیں ہے؟ اس سے تو فساد پیدا ہو رہا ہے، مسلمان خود نقصان اٹھا رہے ہیں، ان کی جمعیت پارا پارا ہو رہی ہے، ان کے خلاف دوسری قوموں کو ایگریشن کا موقع مل رہا ہے، انہوں نے تو اپنی موت کی دستاویز پر خود دستخط کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں ہم مسلمانوں کے ہر فعل کو اسلامی قرار دینے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں، ایک لمبے عرصے سے ہم سیاسی مقاصد کے لیے اسلام کو استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میری درخواست یہ ہے کہ اسلام کو آپ قرآن و سنت سے سمجھیے، مسلمانوں کے اعمال کا جائزہ لینے کا آپ کو حق حاصل ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ہمارے سامنے ایک واقعہ ہوتا ہے، تاریخ آپ جانتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں حتمی حجت کے طور پر گفتگو کیا۔ سقوط مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا، ہمارے سامنے ہوا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے باوجود آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ اس کا ذمہ دار کون تھا، عوامل کیا تھے۔ ایک شخص ایک کتاب لکھتا ہے، دوسرا دوسری لکھتا ہے، ایک کچھ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے، دوسرا کچھ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے، تو تاریخ میں تو یہ سب معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جبکہ ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، ذرائع ابلاغ ہیں، صحافت اتنی منظم ہو چکی ہوئی ہے، اس میں حال یہ ہے، تو آپ جب 1200 سال 1100 سال پہلے کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں بھی اتنی حتمیت کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں سے گفتگو کو آڈینس کی جانب لے کے چلتے ہیں۔ جی آپ پوچھیں۔ حامد صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں جو بھی قوم سرکشی پہ اتر آئے گی اور ظلم و ستم کرے گی اپنی عوام پر یا کسی دوسری قوم پر، تو اس دوران دنیا میں دوسری اقوام کے اوپر اور ان میں سے بہت سی مسلم اقوام کے اوپر یہ لاگو ہو جائے گا یہ فرض کہ وہ جہاد کا اعلان کریں۔ یہاں سے دو رخ یہ بات اختیار کر لیتی ہے۔ کیا اقوام متحدہ اور ایسے اداروں کے اس دنیا میں موجودگی میں ایسا کیا جانا کسی طور پہ ممکن بھی ہوگا؟ اور اگر ہم کر دیں گے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی جہاد ہو رہے ہیں وہ غلط ہو رہے ہیں، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں انفرادی سطح پر ظلم کے خلاف ہی جنگ ہے۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جنگ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ ظلم کے خلاف اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے وہ جہاد نہیں، کیونکہ یہ انفرادی سطح پہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جہاد کا ایک پورا قانون ہے، قرآن مجید میں صرف اتنی بات نہیں بیان ہوئی کہ جہاد کریں اور جہاد فرض ہو جاتا ہے، اس میں ایک پورا قانون ہے، اس کے کچھ ضوابط ہیں۔ اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ منظم ریاست جہاد کرے گی، اور یہ چیز بھی شامل ہے کہ اگر آپ نے کوئی معاہدات کیے ہوئے ہیں تو آپ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ ایک عالمی ادارے کی حیثیت سے اس وقت وجود پذیر ہو چکا ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں، مسلمانوں کے جتنے ممالک ہیں سب اس کا حصہ ہیں، لہٰذا اس موقع کے اوپر اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے گی تو پھر بین الاقوامی قانون کے اندر ہی سے اس کے راستے نکالے جائیں گے۔ امریکہ کو جب اس کی ضرورت پڑی ہے، حالانکہ وہ ایک سپر پاور ہے، تو اس نے بھی اقوام متحدہ سے کیا اسلامی ریاستوں میں اگر کوئی ریاست طاقتور موجود ہے دنیا میں اور کہیں ظلم ہو رہا ہے اور جمہوریت نہیں ہے، تو بھی اقوام متحدہ اگر سامراجی قوتوں کے لیے کام کر رہی ہے تو وہ انفرادی سطح پر جہاد کا اعلان کر سکتی ہے؟ کیونکہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز بھی موجود ہے، وہ بھی پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے۔ یعنی یہ تمام اداروں کے ہوتے ہوئے، اتنے معاہدوں کے ہوتے ہوئے، اسلام کے جہاد کے نظریے کو فی الحال نہیں ہونا چاہیے دنیا میں۔ نہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، دیکھیے ادارے بنتے ہیں، معاہدات کرتے ہیں، آپ ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر کسی موقع پر آپ محسوس کرتے ہیں کہ سرکشی کی ایسی نوعیت وجود میں آ گئی ہے، اس طرح کا ظلم وجود پذیر ہو رہا ہے کہ یہ ادارے اسے روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، تو آپ اعلانیہ طور پر معاہدے سے نکل جائیں گے، اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اقدام کریں۔ اسلام نے صرف آپ کو جہاد کرنے کے لیے نہیں کہا، جنگ کرنے کی محض اجازت نہیں دی، اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ ایک منظم ریاست کے ذریعے سے ہونا چاہیے، مسلمان اس کا فیصلہ کریں گے۔ پاکستان کے چند لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیں، اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو یہ قومی مسئلہ ہے، پوری کی پوری قوم کے منتخب ادارے اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں، وہ فیصلہ اس سطح پر کیا جائے گا۔ پھر اپنی طاقت دیکھنی ہے، جہاد کی فرضیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے قرآن مجید میں کہ صحابہ کرام پر بھی اس کی فرضیت میں 1:2 کی طاقت ضروری تھی، یعنی اگر دشمن کے مقابلے میں ان کی طاقت 1:2 کی ہے، آدھی طاقت ہے، تو اس کے بعد اللہ نے ان پر فرض کیا تھا جو قدوسیوں کی ایک جماعت تھی اور جس کو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے خود اللہ نے اس کام کے لیے منتخب کیا تھا، تو تاب دیگراں چرسد، تو اس وجہ سے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس طاقت کتنی ہے، آپ اس پوزیشن میں بھی ہیں یا نہیں ہے، آپ نے کوئی بین الاقوامی معاہدات تو نہیں کیے ہوئے، اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کر کے کبھی جنگ نہیں ہوتی، یہ تمام امور دیکھے جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی قومی تحریکوں کے معاملے میں اور سیاسی مقاصد کے لیے ہونے والی جنگ کے بارے میں اسلام کا نام استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو اسلام میں جنگ کے لیے کہا گیا ہے، یہ تو خدا کی جنگ ہے،
یہ خالص اخلاقی مقاصد کے لیے ہوتی ہے. ظلم ہے، عدوان ہے، زیادتی ہے، فتنہ ہے، پرسیکیوشن ہے. آپ لوگوں کی مدد کے لیے اٹھے ہیں اور پھر منظم ریاست کی سطح پر اٹھے ہیں. آپ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ آپ اٹھتے، ورنہ تو آپ فساد پیدا کر دیں گے. تو قرآن مجید نے اس کے لیے تفصیلی احکام دیے ہیں، ایک ایک چیز کو واضح کیا ہے. اس میں جو معاہدات ہوتے ہیں ان کو کب توڑا جا سکتا ہے، توڑنا ہو تو کیسے توڑا جائے گا، اس سب پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ آپ یا میں اٹھیں، ایک جتھا منظم کریں اور جہاد کا اعلان کریں. صاحب فرماتے ہیں کہ جہاد منظم ریاست ہی کر سکتی ہے. دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایسی کوئی بھی ریاست اتنی منظم نہیں ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں. یہ ایک اصلی حقیقت ہے. اب ایسے حالات ہم دیکھتے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاد کا تصور تو یہ ہے کہ ایک گروہ اٹھے اور ظلم کے خلاف، فتنے کے خلاف آواز اٹھائے. اگر جہاد کا یہی حقیقی تصور ہے تو آج امریکہ بطور میرے رائے میں بالکل جہاد کر رہا ہے. اس کے خلاف ظلم ہوتا ہے، وہ آواز اٹھاتا ہے. افغانستان میں، پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں، عراق میں حملہ کرتا ہے اور جنہوں نے ان کے خلاف ان کی رائے میں ظلم کیا ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. آپ نے بھی فرمایا کہ فتنے کو مٹانے کے لیے طاقت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر ہم یہ اصول وضع کر دیتے ہیں تو اس سے نتیجہ میری نظر میں یہ نکلے گا کہ جو قوم بھی دنیا میں طاقت میں ہوگی وہ جب جہاں چاہے گی اور اس کی نظر میں جہاں فتنہ ہوگا وہ اس کو دبا دے گی. تو کیا طاقتور کا قانون دنیا میں لاگو کیا جا سکتا ہے جہاد کے اس تصور کو پیش کرتے ہوئے؟ یہ بات یہ ہے کہ جنگ کی اجازت تو لازماً آپ کو دینی پڑے گی، حق بھی دینا پڑے گا، ورنہ دنیا کے اندر اتنا ظلم و عدوان پیدا ہو سکتا ہے کہ جس میں کوئی ایک قوم پوری انسانیت کے لیے تباہی کا باعث بن جائے. اسی اصول کے اوپر اس وقت بھی مہذب دنیا میں اس کو مانا گیا ہے. جنگ کے قواعد بنائے گئے ہیں، ضابطے بنائے گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو ضابطے اور قاعدے اسلام نے بنا دیے ہیں ان کو اگر کوئی آدمی غلط استعمال کرنا چاہے گا تو اس کے لیے دنیا کا ضمیر موجود ہے. آپ نے امریکہ کی مثال دی، وہ اس وقت دنیا میں اگر نکل کھڑا ہوا ہے جنگ کرنے کے لیے تو ایک انٹرپریٹیشن یا تعبیر اس کی ہے، باقی دنیا بھی ایک ضمیر رکھتی ہے. جب اس نے عراق پر حملہ کیا تو پوری دنیا کا ضمیر چیخ اٹھا. آپ یہ جانتے ہیں کہ یورپ میں 10-10 لاکھ لوگ سڑکوں پر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ظالمانہ اقدام ہے جو کیا جا رہا ہے. تو جب بھی آپ کوئی اقدام کریں گے دنیا میں، اس کا فیصلہ بہرحال ایک فرد کو کرنا ہوگا یا ریاست کو کرنا ہوگا یا پوری دنیا کو کرنا ہوگا. اس پر یہ تنقید ہو سکتی ہے، یہ ہوگی. اسلام کیا کرے گا؟ وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ہونے والے ہیں. اگر آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں تو جو ظلم آپ کرنے جا رہے ہیں یہ ظلم آپ کو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا. وہ یہی کر سکتا ہے، اس کے زیادہ کچھ نہیں کر. تو اس کا مطلب کیا ہم یہ گنے کہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اور سلطنت کے حکمران جہاد پہ راضی نہیں تو ظلم ہوتا ہی رہے گا اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم بروز قیامت حساب لے لیں گے؟ دیکھیے، آپ نے ایک مفروضہ قائم کر لیا کہ ظلم کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو مٹانے کے لیے آپ جہاد کریں. دنیا کے اندر اس وقت سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور بہت سے چیزیں وجود میں آ چکی ہیں. آپ اپنی قوم کو منظم کریں، آپ عدم تشدد کے اصول پر جدوجہد کریں. یہ 200-250 سال سے جتنے جہاد ہم نے کیے ہیں، مجھے یہ بتائیے اس میں کہیں کوئی ظلم مٹ گیا ہے؟ ظلم بڑا ہے، ظلم و عدوان میں زیادتی ہوئی ہے. آپ نے مسلمانوں پر ظلم کے دروازے کھول دیے ہیں. آپ ایک چھوٹے ظلم کو مٹانے کے لیے اٹھے ہیں، آپ نے بڑے ظلم کے لیے امکانات پیدا کر دیے ہیں. تو اس کا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. جب تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس کیا فی الواقع طاقت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہم یہاں 25-30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہی ذرا بیٹھ کے مجھے بتائیے کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومتیں واقعی اس قابل ہیں؟ اس وقت دنیا کے اندر افرادی طاقت کی بنیاد پر جنگ نہیں ہو سکتی، علم کی طاقت کی بنیاد پر جنگ ہوگی. آپ علم میں پیچھے رہ چکے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے. آپ تو لوگوں سے اسلحہ مانگتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بعض جنگوں کے موقع پر جب بڑی قوموں نے اسلحے کی سپلائی روک دی یا آپ کو پرزے دینے سے انکار کر دیا تو آپ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے. آج راہ کرم ظلم کے خلاف جنگ کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ اس پوزیشن میں بھی ہیں یا نہیں ہیں. اس سے پہلے اور بہت سے ذرائع ہیں آپ کے پاس. اپنی قوم کو منظم کریں، اس کی تعمیر کے لیے اقدامات کریں، اس کو دنیا میں کھڑا کریں. آپ یہ دیکھیں ہندوستان میں کیا ہوا. جنگ آزادی کے موقع پر مسلمانوں کو جب اندازہ ہو گیا، مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کے بھی، کہ کوئی فتح کے امکانات نہیں ہے، ایک بڑی طاقت سے واسطہ پڑ گیا. آپ کی لیڈرشپ نے اس موقع کے اوپر ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم عدم تشدد کے اصول پر جدوجہد کریں گے. مہاتما گاندھی نے بھی یہی فیصلہ کیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی یہی فیصلہ کیا اور آپ اس فیصلے کے ذریعے سے سرفرازی کے مقام تک پہنچے. آپ کو ایک ملک ملا. جب تک آپ وہ معاملات کر رہے تھے اس وقت تباہی تباہی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ جتنی جنگیں آپ نے کی ہیں پچھلے 200 سال میں، اس میں فتح کا کیا تناسب ہے آپ کا؟ ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انور پاشا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟
مہدی سوڈانی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ اپنی قوم کو کیوں اس تباہی کے کنارے پر پہنچانا چاہتے ہیں؟ میری درخواست یہ ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہوگی تو آپ جہاد کر لیجئے گا. اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی تعمیر کریں. سر فار ایگزامپل ایک سلطنت مان جاتی ہے کہ فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کو مٹانا چاہیے، تو وہاں پہ جو موجود مسلمان ہیں، جو وہاں کی سویلین اسٹیٹ ہوگی، اب صرف تلوار اور گھوڑے کا تو زمانہ رہا نہیں ہے، بامبنگ ہوگی، بلاسٹ ہوں گے، تو وہ بھی تو بیچ میں مریں گے، تو اس میں یہ کیسا جہاد ہوگا؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر ظلم کو مٹانے کے لیے آپ اقدام کرتے ہیں تو آپ کو ان اخلاقی اصولوں کی پابندی کرنی ہوگی جو قرآن نے بیان کیا. ان میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ نان کمبیٹنٹس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے، جن کو غیر مقاتلین کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو لڑنے کے لیے نہیں نکلے. یہ جو اس وقت آپ میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار بناتے ہیں، یہ اسلام کے نقطہ نظر سے ایک ظالمانہ اقدام ہے. یہ کسی حال میں جائز نہیں ہے. کوئی ایسا ہتھیار بنایا ہی نہیں جا سکتا جس کے ذریعے سے آپ عام شہری آبادی کو تباہ و برباد کر دیں. امریکہ نے جو کچھ ہیروشیما اور ناگاساکی پر کیا تھا وہ انسانیت کے خلاف ایک ظلم کا ارتکاب تھا. آپ کریں گے تو تب بھی یہ ظلم کا ارتکاب ہوگا. لیکن اب تو ایسے ہتھیار بن چکے ہیں، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باقی لوگ بامبنگ کریں، ہم لوگ تلوار لے کے نکلے ہوں. ہم تلوار لے کے تو نہیں نکلیں گے، لیکن اگر اللہ نے ہم کو بصیرت دی ہے اور عقل دی ہے تو ایسے ہتھیار بنائیں گے کہ جو صرف مقاتلین کے خلاف استعمال ہوں. اور یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ مشکل ہے. اصل میں انسانیت اخلاقی حدود سے ماورا ہو کے اقدامات کرتی ہے تو اس طرح کے ہتھیار بنتے ہیں. یہ ہماری بھی بدقسمتی ہے کہ ہماری قوم کے اندر اسی طرح کے لوگ ہیرو سمجھے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بدترین جرم ہے انسانیت کے خلاف کہ آپ میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار بنائیں. آپ کو جنگ کے لیے بھی جو قاعدے بتائے گئے ان میں یہ کہ آپ ہر حال میں کمبیٹنٹس کے خلاف کریں گے. دیکھیے، جب آپ کسی نان کمبیٹنٹس کے خلاف اقدام کرتے ہیں تو آپ ایک ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ البتہ ایک چیز ہے کہ آپ نے اعلان کر دیا، آپ نے لوگوں کو بتا دیا، آپ نے کہا کہ ہم یہاں حملہ کرنے والے ہیں، آپ نے لوگوں کو موقع دیا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں. اس کے باوجود اگر کوئی آدمی نہیں نکلا اور وہ اس کی زد میں آ گیا تو یہ قابل معافی ہو سکتا ہے. لیکن غیر اعلانیہ طریقے سے آپ کسی بستی پر بم برسا دیں، آپ کسی شہر پر بم برسا دیں اور آپ یہ کہیں کہ اس طریقے سے ہم جاپان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے ہیں، تو کچھ وقت نہیں گزرے گا امریکہ کو بھی جا کر وہاں دست بستہ معافی مانگنی پڑی اپنے اس اقدام پر. آپ کو بھی معافی مانگنی پڑے گی، اس لیے کہ اس کا کوئی جواز نہیں. ایسا عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فضل اللہ جیسے چند قبائلی علماء آخرت میں شہید کے درجات بیان کرتے ہیں اور جو معصوم مسلمان ہوتے ہیں وہ خودکش حملوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اب ان کے خودکش حملوں کے نتیجے میں امریکہ کو افغانستان میں موجودگی کا جواز مل رہا ہے اور پاکستان اور افغانستان میں بیک وقت سیکیورٹی رسک بڑھ رہا ہے. اب امریکہ افغانستان میں رہتے ہوئے چین کو بھی کنٹین کر رہا ہے اور وسط ایشیا کی ریاستوں میں اور کیسپین سی میں جو توانائی کے وسائل ہیں ان پر بھی نظریں جمائے بیٹھا ہے. تو غامدی صاحب، کیا یہ جو لوگ خودکش حملے کر رہے ہیں یہ انڈائریکٹلی امریکہ ہی کے مفادات پورے نہیں کر رہے؟ میرا بھی خیال یہ ہے کہ ایسا ہی کر رہے ہیں. انہوں نے اس کا موقع فراہم کر دیا امریکہ کو کہ وہ آئے، اپنے پاؤں پھیلائے، ہمارے وسائل پر قبضہ کرے. دنیا میں جو طاقتیں پیدا ہو سکتی تھیں اور جن کے ذریعے سے کچھ توازن پیدا کیا جا سکتا تھا ان کے لیے امکانات کو کم سے کم کر دے. اور یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خود ان کی اپنی ریاست اس سے کس طرح کمزور ہو رہی ہے. اس لیے کہ پاکستان کی ریاست تو ہمارے پاس ایک مقدس امانت ہے، یہاں ایک باقاعدہ نظم قائم ہے، اس نظم کے تحت ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. ان لوگوں نے تو یہ کیا کہ بغاوت کا ارتکاب کیا، انہوں نے نظم ریاست کو توڑ دیا، اپنے طور پر فیصلے کرنا شروع کر دیے اور اس سے پوری امت مسلمہ خطرے میں آ گئی ہے. ان کو اگر فرض کیجئے کہ امریکہ کے خلاف جنگ کرنی تھی تو پھر کوئی جزیرہ تلاش کرنا چاہیے تھا جہاں یہ امریکہ کے خلاف جا کے جنگ کرتے. جب یہ مسلمانوں کی سرزمین پر پاکستان میں یا کسی اور جگہ جنگ کریں گے اور وہاں مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم سے پوچھا ہے؟ کیا قوم نے فیصلہ کیا ہے؟ ہم نے ان کو اجازت دی ہے؟ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اقدام کریں جس کے نتائج امت کے لیے خطرناک ہوں، قوم کے لیے خطرناک ہوں، انسانیت کے لیے خطرناک ہوں؟ علاقہ جات میں جو اس وقت آپریشن کر رہی ہے آرمی وہ درست ہے؟ بدقسمتی یہ ہے جی کہ ایسا موقع نہ آتا تو بہت اچھا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اس کا تعلق اصل میں اسٹریٹجک معاملات سے ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمیں آپریشن کرنا چاہیے، اپنے ان بھائیوں کو سمجھانا چاہیے. مجھ سے اگر آپ ذاتی طور پر پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ملک میں جن لوگوں پر وہ اعتماد کرتے ہیں ان لوگوں کو درمیان میں لایا جاتا، ان کے ساتھ بات کی جاتی، ان کو ایک میز پر بٹھایا جاتا. وہ ہمارے بھائی ہیں اور مخلصانہ جذبے سے یہ کام کر رہے ہیں. ان کی رائے غلط ہے، ان کی تدبیر غلط ہے، ان کو ہم بٹھاتے اور بٹھا کر یہ کہتے کہ از راہ کرم آپ قوم ملک کے لیے خطرہ نہ پیدا کیجیے، آپ اس مملکت کے لیے خطرہ پیدا نہ کیجیے، آپ امت مسلمہ کے لیے خطرہ پیدا نہ کیجیے. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جیسے طالبان جن کو
کچھ اسلامی ممالک کی ایجنسیوں نے اپنے وسائل کے ذریعے تیار کیا تاکہ سوویت یونین کو کنٹین کیا جا سکے. اب یہی لوگ ان کے قابو سے باہر ہو گئے ہیں اور امریکہ کے خلاف انہوں نے جہاد کا اعلان کر دیا ہے. تو غامدی صاحب جن لوگوں کو ان اسلامی ممالک نے خود تیار کیا تھا تو کیا ان کے اوپر ان کو تیار کرنے کی ذمہ داری لاگو نہیں ہوتی؟ امریکہ نے بھی تیار کیا, مسلمان ملکوں میں سے بعض نے ان کی سرپرستی کی. اس وقت پاکستان کی حکومت نے بھی یہ غلط فیصلہ کیا. میں تو اس زمانے میں بھی بار بار توجہ دلا رہا تھا کہ خدا کے لیے یہ کام نہ کیجیے. جب آپ مذہبی بنیادوں پر تنظیمیں بنائیں گے اور ان کے ہاتھ میں ہتھیار دیں گے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے تو آپ اصل میں پاکستان کی بنیادوں میں ٹائم بم رکھ دیں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. آپ ان کو آج ایک ہدف دے رہے ہیں, لیکن یہ جب مذہبی جذبے کے ساتھ اس میدان میں اتریں گے تو کل اپنے اہداف خود طے کریں گے. یہ آپ سے نہیں پوچھیں گے. میں نے تو بار بار اس جانب توجہ دلائی. اسی وجہ سے بار بار یہ کہا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ تنظیموں اور جماعتوں اور گروہوں کے ذریعے سے جہاد کریں. حکومت پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے, سوویت یونین نے جب افغانستان پر حملہ کیا, جو وہاں جد و جہد کی, اس کو آپ جہاد نہیں سمجھتے؟ بالکل نہیں سمجھتا. میرے نزدیک اس موقع کے اوپر بدقسمتی سے ہمارے مذہبی لوگ استعمال ہوئے, اعلی کار بنے. امریکہ نے اس سے اپنے مقاصد حاصل کیے. آپ اندازہ کیجئے نا کیا کیا انہوں نے. یعنی سوویت یونین کو بحیثیت ایک سپر پاور کے دنیا سے مٹانے کے لیے ہتھیار خود دیے, روپیہ خود دیا, اور لوگ ہمارے استعمال کر لیے. اور ہم یہ خیال کرتے رہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اسلام کی فتح کا جھنڈا لہرا رہے ہیں. درا حقلے کہ صورتحال یہ تھی کہ دنیا کے اندر جو تھوڑا بہت بیلنس موجود تھا وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن ہم سب عملی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو عام مسلمان ہے اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ میں جاوید احمد غامدی کی انٹرپریٹیشن آف اسلام کو قبول کروں یا فضل اللہ جیسے مولوی کی انٹرپریٹیشن قبول کروں, کیونکہ وہ تو اس کو یہ بتا رہا ہے کہ بیٹا تم یہاں جا کے جہاد کرو, تم یہاں جا کے خود کو حملہ کرو تو تمہیں سیدھی جنت ملے گی. اب اس کا جو کیا کہتے ہیں آئی کیو لیول ہے وہ تو اس حد تک نہیں ہے کہ وہ تمام ریلیجس ٹیکسٹ کو کھنگال کر خود صحیح یا غلط کا فیصلہ کر سکے. وہ دو ہی باتیں ہوں گی, یا وہ آپ کی بات مانے گا یا آپ کے مخالف کی بات مانے گا. پرابلم یہ ہے کہ جب ایک ریلیجن کی جو مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں تو اس کا جو عام آدمی پر اثر پڑتا ہے اس کا کیا حل ہے؟ اس پہ بھی ہمارا ہی جرم ہے. ہم نے کبھی اپنی قوم کو مذہب کے معاملے میں ایجوکیٹ نہیں کیا. آج بھی ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ قبائلی علاقے 60 سال سے 70 سال سے موجود ہیں. پاکستان کی عملداری ان پر قائم رہی ہے. ہم نے ان لوگوں کو دین کا علم دینے میں, دنیا کا علم دینے میں, یہاں انفراسٹرکچر تعمیر کرنے میں, سڑکیں پہنچانے میں, پنجاب کے شہری علاقوں سے بھی وہاں جا کر لوگ جہاد کرتے آئے ہیں. قبائلی علاقے تو دور رکھ دیں آپ, جو پنجاب کے شہری علاقے ہیں سیالکوٹ, نارووال, وہاں سے بھی جہاں کر لوگ جہاد کرتے آئے ہیں. کہیں بھی نہیں کیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس وقت دانشوروں کے پاس بیٹھ جائیے, صحافیوں کے پاس بیٹھ جائیے, ہر آدمی آپ کو اپنی ایک انٹرپریشن دیتا ہوا ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا. یہ صورتحال کوئی آج مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں تو دور متوسط میں یہی صورتحال صلیبی جنگوں کے زمانے میں خود یورپ میں ہو چکی ہے. وہاں بھی اسی طرح مذہبی لوگ کھڑے ہوئے, لوگوں کو انہوں نے پکارا, بلایا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ نائٹس نکل کھڑے ہوئے, ٹیمپلر نکل کھڑے ہوئے, معلوم نہیں کیا کیا لوگ تھے کہ جو ہتھیار باندھ کر چلے آئے. اور آپ جانتے ہیں کہ حقیقت سے ٹکرا کر ان کا بھی سر اسی طریقے سے پاش پاش ہوا. تو اصل میں حقائق کو سمجھانا, یہ بتانا کہ اس وقت دنیا کہاں کھڑی ہے, ہمیں کس طرح معاملات کرنے چاہیے, ہمیں اس وقت اگر سرفرازی حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے, دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا. ہم نے کبھی ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. صرف دینی کے معاملے نہیں, دنیا کے معاملے میں بھی ہم نے کبھی ایجوکیٹ نہیں کیا. ہمارے ہاں تو اب کچھ تھوڑا بہت آگے میڈیا آزاد ہوا ہے, پرائیویٹ میڈیا آیا ہے, تو یہ باتیں ہم کرنے لگے ہیں اور کچھ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی قوم کی تعمیر کا اور اپنی قوم کی تعلیم کا اور تربیت کا کیا بندوبست کیا ہے, یہ کبھی ہم نے کیا نہیں. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ جو لوگ فضل اللہ جیسے مولویوں کے پیروکار ہیں, جو ان کے پیروکار ہیں, وہ آپ کے پیروکاروں کو یا آپ جیسے خیالات رکھنے والوں کو کفار قرار دیتے ہیں, ان کے اوپر کفر کے فتوے عائد کرتے ہیں, جس سے ایک انٹرنل جو کوہیشن ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اب تعلیم کون دے گا, اس پرابلم کا کیا حل ہے؟ کیونکہ تعلیم تو اسٹیٹ دے گی اور اسٹیٹ پولرائزڈ ہے. کہ تعلیم کہتے کس کو ہے؟ تعلیم اس کو نہیں کہتے کہ ایک میرا نقطہ نظر ہے میں اس کو لوگوں پر ٹھونس دوں. ایک آپ کا نقطہ نظر ہے, آپ لوگوں کو اس کا پابند بنا لیں. یہ جو پیرو ہونا ہے یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں تو آدمی کو سچا متعلم ہونا چاہیے, سچا سیکھنے والا ہونا چاہیے. تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری بات بیان کریں, اہل علم کی پوری تاریخ لوگوں کے سامنے رکھ دیں, لوگوں کے سامنے تمام نقطہ نظر رکھ دیں, ان کے دلائل ان کے سامنے رکھ دیں. پھر ان کے اندر یہ ذوق پیدا کریں کہ وہ تنقیدی بصیرت کے ساتھ اپنے لیے لائے عمل کا انتخاب کریں. یہ تو لانگ ٹرم سولوشن ہے نا, شارٹ ٹرم سولوشن تو نہیں ہے اس کا مطلب. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک بڑی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اس وقت کوئی شارٹ ٹرم سولوشنز نہیں ہوتے.
یہ 10-12 سال چاہیے ہوتے ہیں نا آپ کو، براڈ بیس تعلیم آپ 12 سال دیتے ہیں. آپ آج فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنی قوم کو دین کے معاملے میں، دنیا کے مسائل کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. اسلام تو کسی کو کسی کا پیرو بنانا ہی نہیں چاہتا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پوری اسلامی تاریخ سامنے رکھ کے، اور علم کی تاریخ سے میری مراد ہے، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیے جی یہ نقطہ نظر ہے، اور 2-3 سے زیادہ نقطہ نظر نہیں ہوتے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے بے شمار علماء ہیں جو بہت وضاحت سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست کا کام ہے، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. سوال یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کیا علماء کی حیثیت سے صرف ایک مولوی فضل اللہ ہی رہ گئے ہیں؟ ابھی تک جتنی بحث ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاد کے غلط استعمال پر بات ہوتی رہی ہے. پھر یہ بات ہوتی رہی ہے کہ اٹس آل امپیریلزم، چاہے وہ کسی بھی بینر، چاہے اسلام کا غلط استعمال ہو. الٹیمیٹلی یہ ہے کہ اٹس لالیس فیلڈ آف کانکویسٹ ہے جہاں پر مائٹ از آلویز رائٹ. اگر ہم اس کے مقابلے پہ دیکھتے ہیں، اینٹی وار اگینسٹ ٹیررزم کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے سرکش تھے، ٹھیک ہے ان کے 2 ٹوئن ٹاور گرائے گئے، لیکن 2 ٹوئن ٹاور گرانے جانے کی وجہ بھی جہاد کا فلسفہ، جہاد کا کانسیپٹ جو اپنے آپ میں پوٹینشلی اتنا ایکسپلائٹیبل ہے کہ اس کو کوئی بھی انٹرپریٹیشن کے پہ بات ہوتی رہی، انٹرپریٹیشن پہ ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. اگر ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھیں، اور ہم پہلے بات ہوتی رہی کہ یو این ہے، اسلامک آرگنائزیشن ہے، یو این ہم اینٹی وار فلسفی کو پروموٹ کریں، کیونکہ اہل مغرب پہ آگے ہم پہ بہت ساری تشویشات ہیں کہ ہم ایک تشدد پسند قوم ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اینٹی وار فلسفی کو پروموٹ کریں، اور اگر کسی ظلم اور تعدی کہیں پہ ہو رہی ہے تو اسلامک کنٹریز آئل یوز کریں، اقتصادی پابندیاں یوز کریں، اور کیوں نہیں ایک مہذب معاشرے میں جہاں پہ وار کی پاسبلٹی کو قطعی طور پر رول آؤٹ کر دیا جائے اس میں رہنے کی کوشش کریں. آپ کی خواہش بہت اچھی ہے، میری بھی یہی خواہش ہے. کاش انسانیت اتنی امن پسند ہو جائے کہ اس کے ساتھ جنگ نہ کرنی پڑے. ایسا ہی ہونا چاہیے. اسلام بھی یہی چاہتا ہے. اسلام نے جنگ کو ایک آخری آپشن کے طور پر قبول کیا ہے جہاں کوئی اور چارہ باقی نہیں رہتا. آپ یہ دیکھیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ظلم سہا. لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، عورتوں کو مار ڈالا گیا، بچوں کو مار ڈالا گیا، لوگوں کو تپتی ریت پر لٹایا گیا. کوشش کی گئی کہ امن کے ساتھ معاملہ ہو جائے. پھر وہ لوگ چڑھ دوڑے اور انہوں نے آ کے بدر کے میدان میں حملہ کر دیا. پھر احد میں جنگ ہوئی. اس تمام مواقع کے اوپر کیا کیا جاتا؟ تو یہی صورتحال دنیا میں بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے. میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں امن کا علمبردار ہونا چاہیے. ہمیں دنیا کو امن کا پیغام دینا چاہیے. ایسے ادارے وجود میں آنے چاہیے جس سے ایک عالمی حکومت کی صورت پیدا ہو جائے. تمام معاملات مذاکرات کے ذریعے سے حل ہو جائے. اگر ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو تو کسی ایک قوم کو نہیں، پوری انسانیت کو اس کے خلاف فیصلہ کرنے کا اختیار مل جائے. کاش ایسا ہو جائے. لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا اس وقت تک بہرحال جنگ ہوتی رہے گی. اس میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھو اگر تم دین کے نام پر یہ کام کر رہے ہو تو دین کا قانون یہ ہے اور تمہیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. سوال یہ ہے کہ جو چیز انسان کو دین کے نام پر موٹیویٹ کرتی ہے، دین کے نام پر جو احتساب کا تصور ہے اور جو قیامت کی جواب دہی کا تصور ہے، آپ اگر پوری قوت کے ساتھ اس کو سامنے رکھیں تو وہ لوگوں کو روکنے کا باعث کیوں نہیں بنے گا؟ کہیں سے تو ابتدا کرنی چاہیے، کوئی پریکٹیکل ماڈل دینا چاہیے، کہیں سے تو ابتدا ہونی چاہیے امن کی، تاکہ ہم بہرحال ایک امن کی دنیا میں ایسا کہ اس طرح تو ایک سائیکل چل پڑا ہے کہ وہ جہاد کو غلط ایکسپلائٹ کریں گے، وہ وار اگینسٹ ٹیررزم پہ جائیں گے. اس طرح تو یہ سرکل چل پڑا اور یہ کبھی اینڈ نہیں ہوگا. آپ جہاد کے لفظ پہ الجھ کر رہ گئے. جنگ کرنی ہے نا. سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر وہ موقع آ جائے کہ جنگ نام کی کوئی چیز ہی نہ رہے تو اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تو تمہیں بلا ہی سلامتی کی طرف رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی دعوت یہی ہے. لیکن انسان اگر سلامتی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، میرا اور آپ کا کس کا جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو پھانسی کے تختے پر لٹکائیں؟ کس کا جی چاہتا ہے کہ جیلیں بنائیں؟ لیکن انسان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے تو آپ کو جرم و سزا کے تحت کچھ اقدامات کرنے پڑتے ہیں. لوگ سرکشی چھوڑ دیں. دیکھیے نا قرآن مجید نے تو انسان کی سرشت بیان کی ہے. میں نے وہ آیت آپ کو پڑھ کر سنائی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ اجازت نہ دیتا لوگوں کو تو مسجدیں ویران ہو جاتی، کنیسہ ویران ہو جاتے، گرجے ویران ہو جاتے. انسان کے اندر اتنی سرکشی ہے. اس سرکشی کو روکنے کے لیے تعلیم دیجئے، تربیت کیجئے، لوگوں کو تلقین کیجئے، ان کے دل و دماغ کو بدلیے. لوگوں کے اندر میں نے جس طرح کا ایک عالمی حکومت کا تصور پیدا کیجئے. اور جس طرح اقوام متحدہ بنی تھی، آپ کبھی اقوام متحدہ کی ترکیب پہ آپ نے غور کیا؟ عالمی ادارہ بنایا گیا، لیکن اس کے اندر بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑا کہ 5 قوتوں کو ویٹو کا اختیار حاصل ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی سارے لوگ مل کے بھی اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ظلم ہے تو کوئی ایک بڑی طاقت اس فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. اور اس کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے جواز پیش کرے.
یعنی ویٹو کے اختیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ وجہ بتائے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ابھی طاقت کا فلسفہ حکومت کر رہا ہے, ابھی آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. مولانا مودودی نے اپنی تفہیم القرآن کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 162 پر جہاد کشمیر کو حرام قرار دیا. اب پھر 6 اگست 1948 کو نوائے وقت میں کچھ علماء کا مشترکہ اعلامیہ شائع ہوا, جس میں مولانا نور الحسن, مولانا محمود اور مولانا میرک شاہ جیسے لوگ شامل تھے, جنہوں نے جہاد کشمیر کی حرمت پر اصرار کیا. اب دونوں طرف علماء تھے. مولانا مودودی صاحب اس حدیث کو بیس بناتے تھے جس کے مطابق میں کسی ایسے مسلمان کی حمایت کا ذمہ دار نہیں جو دشمنوں کے درمیان رہتا ہو, اور جو یہ علماء تھے یہ بھی قرآن و حدیث کو بیس بناتے تھے. تو ایک عام مسلمان ان دونوں علماء کی موجودگی میں اپنے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کرے گا؟ آپ عام مسلمان کو اتنا جاہل کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اس کو اس قابل کریں کہ وہ دونوں طرف کے استدلال کا جائزہ لے سکے. یہ استدلال مجھے یہ بتائیے سیاست میں نہیں ہوتا. آپ کے ملک میں ایک بڑا اقدام کیا گیا عدلیہ کے خلاف, آج تک دیکھیے آپ کے وکلاء اس میں اختلاف کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں اس اقدام کو جائز کہتے ہیں, بہت سے ناجائز کہتے ہیں. پھر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اقدام تو ناجائز ہو گیا لیکن اب اس کا ازالہ کرنے کے طریقے 2, 4, 5 ہو سکتے ہیں. کتنا بڑا حادثہ ہو گیا. یعنی عدالت کو ختم کر دینا یہ انسانیت کے خلاف جرم کا ارتکاب تھا. لیکن آپ دیکھیں اس میں کتنے اختلافات ہو گئے. ان اختلافات میں کیا انسان ڈگ ڈال کے بیٹھ جاتا ہے, یا وہ اس چیز کو کنڈم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب کوئی قانونی نہیں ہونا چاہیے, کوئی ضابطہ نہیں ہونا چاہیے. صاحب یہاں پہ آج کی گفتگو کو اگلے پروگرام تک موقوف کرتے ہیں. ناظرین, آج کی بحث کے بعد ہم یہ سامنے آیا کہ مذہب جہاد کی اجازت صرف 2 صورتوں میں دیتا ہے, ایک ظلم و عدوان کے خلاف اور دوسرا پیغمبر کی جانب سے اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف. اب سلسلہ نبوت کے خاتمے کے بعد ایک منظم سیاسی حکومت کے زیر سایہ رہتے ہوئے مسلمان ایک خاص حربی قوت حاصل کرنے کے بعد ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں, مگر کسی فرد یا گروہ کو انفرادی سطح پر جہاد کا اعلان کر کے معصوم انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا کوئی حق حاصل نہیں. مختلف گروہوں کی جانب سے مفادات کی جنگ کو جہاد کا نام دینا نہ صرف دنیا میں مذہبی کشیدگی کا باعث بنتا ہے, بلکہ افغانستان, عراق, وزیرستان اور فلسطین کے ساتھ ساتھ میڈرڈ, لندن, نیو یارک اور بالی میں بھی معصوم بچوں کو ان کے والدین سے جدا کرتا ہے. اگلے پروگرام میں ہم آج ہی کی گفتگو کو اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین جہاد کے حوالے سے جاری رکھیں گے, مگر تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا غامدی. السلام علیکم. پروگرام غامدی میں خوش آمدید. ناظرین, پچھلے پروگرام نے ہم نے مذہب میں تصور جہاد کے بنیادی اور اخلاقی پہلوؤں کے حوالے سے جس بحث کا آغاز کیا تھا, آج ہم اس پہ اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کے مابین گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا مذہب کا تصور جہاد 7ویں صدی کے جنگجو عربوں کی عسکری جبلتوں کی تسکین کے لیے وضع کیا گیا. کیا جیتنے کی صورت میں مال غنیمت اور ہارنے کی صورت میں شہادت کا تصور صرف جنگی مقاصد کی بجا آوری کرتا ہے, اور پھر موجودہ دنیا میں ایران, عراق, فلسطین, فلپائن, ازبکستان اور پھر پاکستان کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلح تحریکیں اسلام کے نام پر جاری ہیں؟ اگر مسلمان جہادیوں کی اکثریت خودکش حملوں, نعروں اور پھر مرحوم سوویت یونین کے چور بازاروں سے خریدے گئے ہتھیاروں کے ذریعے مغربی تہذیب کو بھسم کرنا چاہتی ہے, تو پھر کیا مغرب کا حفظ ما تقدم کے طور پر مسلمانوں کے خلاف دفاعی اور جارحانہ اقدامات کرنا منطقی طور پر درست نہیں؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے. غامدی صاحب, ایک عالم کے غلط استدلال کو صحیح مان کر کچھ مسلمانوں کا گروہ ایک خاص علاقے میں جہاد کرنے چل پڑتا ہے اور وہاں کے جو سویلینز ہیں ان کی کارروائیوں کے نتیجے میں ہلاک ہو جاتے ہیں, تو ان معصوم سویلینز کو جو مسلم بھی نہیں ہیں, کیا مسلم ریاست یا آخرت میں کوئی کمپنسیشن دینے کا کوئی انتظام آخرت میں تو خدا کا کامل انصاف میسر آ جائے گا, اس میں تو ظالم کیفر کردار کو پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ازالہ کرے گا. آخرت تو اللہ تعالیٰ کے کامل انصاف کے ظہور کا دن ہے, لیکن ہم دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم اس طرح کے لوگوں کی غلط تقریروں, غلط تحریروں, غلط خطبات کے مقابل میں ایک صحیح بات کہہ سکتے ہیں. ہم اپنے میڈیا کو استعمال کتنا کیا ہم نے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس 4-5 سال کے عرصے کے دوران میں کیا ہم نے اسلام کے قانون جہاد کی یہ تفصیلات لوگوں کے سامنے رکھی ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مذہب کا جب انتہائی غلط استعمال ہوتا ہے تو تب ہمیں یاد آتا ہے کہ مذہب بھی کوئی قابل اعتنا چیز ہے. امن کے حالات میں کوشش کیجئے کہ آپ لوگوں کی مذہبی تعلیم کا اہتمام کریں. ٹھیک, آپ پوچھیے. غامدی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جہاد کرنے سے پہلے آپ کا علم مکمل ہونا چاہیے, ہم علم میں پیچھے ہیں, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمارے پاس صرف قرآن پاک تھا تب پوری دنیا کو فتح کیسے کیا گیا؟ تو کیا اسلام اس قدر کمزور ہو گیا؟
یہ بات یہ ہے کہ اسلام کمزور نہیں ہوا، مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کو اپنی کمزوری کا ازالہ کرنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ علم نہیں تھا، اس طرح طیارے آسمان سے بم نہیں برساتے تھے، اس وقت تیر تفنگی ہوتے تھے، 4 تلواریں آپ کے پاس ہیں۔ تعلیم تو اس وقت بہت کم تھی، آج کی نسبت اس وقت تعلیم بہت کم تھی، ایٹم بم نہیں تھا اس وقت، لیکن پھر بھی جہاد کیا گیا، پھر بھی پوری دنیا کو فتح کیا گیا۔ تو آج اسلام کو کیا ہو گیا؟ آج قرآن مجید کو کیا ہم ہدایت جو دونوں جہانوں کے لیے ہدایت ہے، تو کیا ہم قرآن مجید کو ہم علم کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے؟ ہم قرآن مجید کو صرف تعلیم سمجھ رہے ہیں، اور دنیاوی تعلیم کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ اصل علم ہے۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں۔ دیکھیے، قرآن مجید نے جو علم ہمیں دیا ہے وہ آخرت میں کامیابی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کا علم ہے۔ اس نے ہمیں ہتھیار بنانے نہیں سکھائے، اس نے ہمیں اقتصادی ترقی کے گر نہیں بتائے۔ قرآن مجید دونوں جہان کی فلاح بتاتا ہے اس مقصد کے لیے کہ آپ اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ قرآن کا موضوع ہے۔ قرآن آپ کو چارپائی بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں آیا، ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانے کے لیے نہیں آیا، اس کے لیے انسان کو عقل دی گئی ہے۔ مسلمان اس علم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ کیا آپ اس وقت یہ اجازت دیں گی کہ جو اس وقت ہتھیار استعمال کیے گئے تھے مسلمانوں نے ہتھیاروں کو اب بھی پکڑے اور پکڑ کر دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا؟ یہ آپ نے بار بار دنیا کو فتح کرنے کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام گویا دنیا کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، اسلام دلوں میں اترنے کے لیے آیا ہے۔ وہ اپنے استدلال سے دلوں کو مسخر کرتا ہے۔ اس وقت جو اقدامات کیے گئے تھے ان کی تفصیل آپ دیکھیے کیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا، ایک پیغمبر کی حیثیت سے آپ نے اللہ کی حجت تمام کر دی، اس کے بعد لوگوں کو سزا دی گئی، وہ خدا کا فیصلہ تھا۔ ہمارے لیے جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی طاقت بھی میسر کرنی ہے، زمانے کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد ظلم کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ یہ بار بار فتح کا لفظ نہ استعمال کیجیے، یعنی ملک گیری کے لیے اور دولت لوٹنے کے لیے اور ملکوں کو تسخیر کرنے کے لیے جہاد نہیں کیا جاتا۔ جہاد اللہ کی راہ میں جنگ ہے ظلم اور عدوان کے خلاف، وہ انسانیت کو ظلم سے بچانے کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ فتح کے نام پر ظلم کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، آخری درجے کی پستی میں گر چکے ہیں، اخلاق کی لحاظ سے اتنے پست ہیں کہ آپ مسلمان کی بنائی ہوئی دعا کے بارے میں اعتماد نہیں آج کر سکتے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کے بازاروں میں کیا ہوتا ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، بددیانتی ہم کرتے ہیں، کم ہم تولتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، فریب ہم کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمارا کمال ہے دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیے ہماری عزت کیا رہ گئی ہوئی ہے۔ اس صورتحال میں خدا آپ کی مدد کرے گا؟ مسلمان اخلاقی لحاظ سے کمزور ہیں، علمی لحاظ سے کمزور ہیں، طبعی علوم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ جب تک آپ اس میں آگے نہیں بڑھیں گے آپ ظلم کے خلاف بھی اقدام نہیں کر سکتے۔ صاحب آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ریاست ہے اسلامی صرف وہی جہاد کا اعلان کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ نائب صاحب اس کی جو سپورٹ میں آپ قرآن اور حدیث سے کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید میں 2 طرح کے احکام دیے گئے ہیں۔ ایک احکام وہ ہے جن کا مخاطب فرد فیضیت فرد ہوتا ہے، ایک احکام وہ ہوتے ہیں جن کا مخاطب کبھی فرد نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اجتماع ہوتا ہے۔ اس کی مثال حدود کے احکام ہے۔ مثال کے طور پر بتایا گیا ہے کہ آپ مجرموں کو یہ سزائیں دیں، تو کیا میں آپ کو اور یہ سزا دے سکتا ہے؟ یہ بات تو اصل میں دنیا کے مسلمات میں سے ہے، اس لیے قرآن کو اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جو احکام کسی جماعت کو بحیثیت جماعت دیے جاتے ہیں ان پر فرد کو عمل کرنے کا حق نہیں ہوتا، کر ہی نہیں سکتا ان کے اوپر۔ نہ میں کسی مجرم کو سزا دے سکتا ہوں نہ آپ دے سکتے ہیں۔ میں اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھ لوں، اپنے سامنے بدکاری ہوتے دیکھ لوں، اور میں قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا نفاذ کر دوں گا اس کے اوپر؟ نہیں، مجھے یہ بتانا پڑے گا۔ چنانچہ ہمارے جتنے علماء اور محققین ہیں سب نے اس کو اسی طرح سمجھا ہے۔ دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اجتماعی زندگی سے متعلق احکام دیے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ نظم اجتماعی کے ذریعے سے روبہ عمل ہوتے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح بھی کر دیا۔ آپ نے بتا دیا کہ یہ جو قتال ہے یہ ہمیشہ مسلمانوں کے امام کے تحت ہوگا، اس کی سفر میں ہوگا، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ غم صاحب ویسٹرن اورینٹلسٹس کے نزدیک جو اسلام میں جہاد یا قتال کا تصور ہے وہ ہمیشہ سے فساد کا باعث بنتا ہے، کیونکہ تاریخ شاید ہے کہ کبھی جنگ سے امن قائم نہیں ہوا۔ تو کیونکہ ہم سب فرائڈ بھی کہتا ہوتا تھا کہ جو امن ہے وہ اصل میں 2 جنگوں کا درمیانی وقفے کا نام ہے۔ تو صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو اسلام کا تصور جہاد ہے وہ 7ویں صدی کے عربوں کی عسکری جبلتوں کی تسکین کے لیے وضع کیا گیا تھا، کیونکہ گاندھی صاحب 21ویں ریاست میں بھلے عملی طور پر نہ صحیح لیکن نظریاتی طور پر ایک جدید قومی ریاست دوسری جدید قومی ریاست کی سرحدوں کا احترام کرتی تھی، جس کا اس دور میں کوئی امکان جس کا ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بات یہ ہے کہ اگر اسلام نے یہی کرنا تھا تو پھر ان کی اور بھی بہت سی جبلتیں تھیں جس کی تسکین کر دینی چاہیے تھی۔ پھر اتنے حدود قیود وضع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی اخلاقی پابندیاں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی قرآن مجید کے قانون کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس نے اصل میں انسان کے اندر جو جنگ کرنے کے داعیات موجود ہیں ان کی اصلاح کی ہے۔
جنگ کا تصور آ کے اسلام نے پہلی بار نہیں دیا. جنگ کا قانون تو تورات میں بھی ایسے ہی بیان ہوا ہے, انہی الفاظ میں بیان ہوا ہے. آپ اگر تورات کو اٹھا کر دیکھیں بالکل اسی طریقے سے بیان ہوا ہے. دنیا کی کون سی قوم ہے, کیا آج اقوام متحدہ نے جنگ کے تصور کا خاتمہ کر دیا؟ نہیں, حدود بیان کیے ہیں, قاعدے بیان کیے ہیں, ضابطے بیان کیے ہیں. آپ لفظ جہاد میں الجھ جاتے ہیں. جنگ ہے نا, یعنی جہاد کا لفظ ویسے تو قرآن مجید میں صرف جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوا, وہ دعوت کی جد و جہد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور بہت سے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. لیکن جنگ کے لیے جب اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے حدود قیود قرآن بیان کرتا ہے. بار بار ہم جہاد کا مفہوم یہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاد ظلم کے خلاف جد و جہد کا نام ہے. تو اس ڈیفینیشن کی روح سے تو امریکہ کا جو افغانستان اور عراق کے خلاف جد و جہد ہے وہ بھی جہاد ہی کی کیٹیگری میں آتی ہے. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جہاد صرف مسلمانوں کے لیے؟ اور اس ڈیفینیشن کی روح سے ایک اور بات کنکلوڈ ہوتی ہے کہ ہم کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ قوم جو وہ ہے واقعتاً ظلم کے خلاف ہی جد و جہد کر رہی ہے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جہاد کا حکم صرف ہمیں دیا گیا ہے, دنیا میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے. یہود کے ہاں بھی موجود رہا ہے, مسیحیوں کے ہاں بھی موجود رہا ہے. تورات میں اس کا پورا قانون بیان ہوا ہے اور ہر جگہ اس کا جواز تسلیم کیا گیا ہے. میں نے تو عرض کیا کہ اس وقت اقوام متحدہ بھی تسلیم کرتی ہے اس کو. اگر کہیں ظلم و عدوان ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو جنگ کی اجازت دیتی ہے. خود اقوام متحدہ کے حکم کے تحت فوجیں بھیجی جاتی ہیں. افغانستان میں ایسا ہی ہوا ہے. افغانستان میں امریکہ اس طرح نہیں گیا جس طریقے سے وہ عراق میں گیا ہے. یہاں اقوام متحدہ کی اجازت سے اس نے اقدام کیا ہے. ظلم کے معاملے میں بھی یہی طریقہ ہے کہ دنیا میں ایسے بین الاقوامی ادارے بنے کہ اگر کہیں یہ صورت پیدا ہو گئی ہے تو معاملہ ان کے سامنے آئے, دنیا کی قومیں مل کے فیصلہ کریں, ساری قومیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں. جو بات ہم کہتے ہیں وہ صرف اتنی ہے, اور ہمیں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہنی چاہیے کہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کسی جگہ ظلم اور عدوان ہو تو اس کو مٹانے کے لیے تم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تو بڑے فخر کی بات ہے. یعنی یہ چیز کیا دنیا سے جنگ ختم ہو گئی ہے؟ یہ بالکل ایسے بات ہو رہی ہے جیسے دنیا میں کوئی جنگ نہیں کرتا تھا, جنگ حرام سمجھی جاتی تھی. اسلام آیا تو اس نے جنگ کی اجازت دے دی. دنیا میں جنگ ہو رہی تھی, اس جنگ کو قانون قاعدے کا پابند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ضابطوں کا پابند کیا, اخلاقی حدود کا پابند کیا ہے. یہ انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا غلط چیز کو غلط طریقے سے بیان کر دیتے. ہم سب آج کے دور میں جو یہ ہم دیکھتے ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم, کیا آپ اس کو جہاد کے زمرے میں رکھتے ہیں یا نہیں؟ یہ بڑی مشتبہ جنگ ہے. اس جنگ کے اگر آپ عوامل کا ذکر کریں تو آج تک یہ متعین نہیں ہو سکے. یہ جس طریقے سے شروع کی گئی اس میں بھی بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. یہ اصل میں تاریخ کا مسئلہ ہے, ہمارے سامنے پورے حقائق نہیں ہوتے. ابھی تک تو یہ بحث ہو رہی ہے کیا ٹوین ٹاورز پر حملہ واقعی ان لوگوں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اس وجہ سے اس میں اگر کوئی فتویٰ دے دوں گا تو کس بنیاد پر دے دوں گا؟ میں اصول کی بات کر سکتا ہوں, اور اصول کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ظلم مسلمانوں نے کیا ہے اور امریکہ اس پر مطمئن ہے دل کی گہرائیوں سے اور اپنے ضمیر میں مطمئن ہے اور انسانیت مطمئن ہے, تو ان کو جنگ کرنے کا حق حاصل ہے. صاحب اب مزے کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو اس طرح ببانگ دہل اعلان کرتی ہو کہ ہم مغربی تہذیب کو بھسم کر دیں گے, اور وہ اس مغربی تہذیب کو بھسم کرنے کے لیے مرحوم سوویت یونین کے چور بازاروں سے خریدے گئے ہتھیاروں کا سہارا لیتی ہے جو بھی مغرب نے بنائے ہوتے ہیں. تو جناب صاحب جب مغرب کہتا ہے کہ اچھا یہ تو اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ تو ہمیں تباہ کر دیں گے, تو جناب صاحب پھر جو مغرب دفاعی اور جارحانہ اقدامات کرتا ہے حفظ ماتقدم کے طور پر, تو کیا وہ منطقی طور پر درست نہیں ٹھہرتے؟ میں تو مسلمانوں کی اس بدقسمتی پر روتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ اس کا موقع ہی نہیں ہے. اس وقت انہیں اپنی ساری قوت اپنی تعمیر پر انہیں امن خریدنا چاہیے, ہر قیمت پر امن خریدنا چاہیے. امن اس وقت مغربی قوموں کی نہیں, ہماری ہم مسلمانوں کی ضرورت ہے. ہمیں سب سے بڑھ کر دنیا میں پرامن قوم ہونا چاہیے تاکہ دنیا میں ہمارے لیے راستے بند نہ ہو جائیں. ہم دنیا کے ممالک میں جائیں, علوم حاصل کریں, ہمارے بچے جائیں, تعلیم پائیں, اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کریں جہاں وہ دنیا کے اندر سرفرازی پا سکیں. اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو اخلاقی لحاظ سے انتہائی پست ہیں. باقی چیزوں کے لیے تو کوئی محنت کرنے کی ضرورت ہے, اپنی اخلاقی تعمیر کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا یہ بات کہ جو قوم اخلاقی لحاظ سے پست ہوگی وہ اس کی کبھی مدد نہیں کرے گا. مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ پچھلے 200 سال میں جو جنگیں انہوں نے کیا ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے. یہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اس راستے پر مسلمانوں کو متنبع کرنا, توجہ دلانا, انہیں اس سے نکالنا اور تعمیر کے راستے پر ڈالنا, یہ میری زندگی کا مشن ہے. اور غامدی صاحب ویسے بھی اب براک اوباما کی فتح نے یہ ثابت کر دیا کہ امریکی افوام نے بش کی جو جنگی پالیسیاں تھیں ان کو مسترد کر دیا. دیکھیے اس پر بھی مختلف لوگ بات کر سکتے ہیں. ممکن ہے کہ بہت سے لوگ یہ تجزیہ کر کے بتائیں کہ ایک صورتحال ایسی بن گئی تھی جس سے نکلنے کے لیے یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے. تو یہ تو تاریخ کا معاملہ ایسا ہے اور سیاسی فیصلوں کا کہ اس میں ہمیشہ دو رائیں ہوتی ہیں. اس سب کچھ کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے. لیکن کیا وہ فیصلہ آپ کے حق میں بھی اچھا ہے؟ یعنی براک اوباما کا نقطہ نظر افغانستان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کیا ہے؟
پاکستان کے بارے میں جانتے ہیں کیا ہے، ڈیموکریٹس کا نقطہ نظر کیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے لیے کوئی بہت اچھی خبر آ گئی ہے. اس کے بالکل برخلاف ہمیں دنیا کے ضمیر کو آواز دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پرامن ہو جائیں، یک طرفہ طور پر پرامن ہو جائیں، اور دنیا کے اندر صرف سیاسی ہتھیار گاندھی صاحب، آپ گاندھی کی عدم تشدد کی پالیسی کی حمایت کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں وہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا جس نے اختیار کیا. سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہی طریقہ اختیار کیا. اس وقت یہود رومیوں کے محکوم تھے، رومی سلطنت قائم تھی جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے. انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ ایک جتھا منظم کر کے، آپ دیکھیں انجیل کو پڑھیں، ان کے پیچھے گلیوں میں لوگوں کے ٹھٹ جمع ہو جاتے تھے، ایک جم غفیر ان کے پیچھے چلتا تھا. اگر وہ اس موقع پر لوگوں کے جذبات کو اپیل کر دیتے اور غیر معمولی معجزات دکھا رہے تھے تو لوگ ٹوٹ پڑتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور آپ دیکھیں کہ ان کو پھر سلیب دینے کی کوشش کی گئی، اس موقع کے اوپر بھی انہوں نے کوئی جارحیت نہیں دکھائی، بلکہ دعوت دی، پیغام پہنچایا، استدلال کے ذریعے سے بات کی. اس طرح یہ سبق دیا خدا کے اس جلیل القدر پیغمبر نے ہمیں کہ ہر حال میں پرامن طریقے اختیار کرنے چاہیے. جنگ ایک ناگزیر برائی ہے، یہ صرف اس وقت اختیار کی جاتی ہے جب کوئی اور چارہ نہ رہے، اور یہ منظم ریاستوں کو اختیار کرنی چاہیے. اس کو اگر افراد اختیار کریں گے تو اپنی تباہی کا سامان کریں گے. سر، اس پہ اگر میں یہاں پہ یہ کوشچن کروں کہ اگر یہاں پہ کوئی شخص اپنے گروہ کے ساتھ آپ کی گردن پہ اگر چھرا لگا کے کھڑا ہو جائے اور میں یہاں پہ اکیلا کھڑا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، میں ریاست کا انتظار کروں گا یا میں کوشش کروں گا کہ اس ظلم کو اپنے ہاتھوں سے روک دوں؟ بڑی گمراہ کن مثال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی مجھ پر حملہ کرتا ہے تو مجھے فیصلہ کرنے کا حق ہے. قوم پر حملے کا معاملہ تو قوم فیصلہ کرے گی. یعنی آپ مجھے یہ بتائیں، مجھے پتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، جی یقین آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو یقین معلوم ہے آپ انفرادی طور پر میری مدد کرنے کے لیے آئیں گے. اگر میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کے کریں گے. جس وقت قوم کا معاملہ تو قوم فیصلہ کرے گی. یہ فیصلہ کرنے کا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ اس وقت بھی میں آپ کو اذن دے گا تو آپ آگے بڑھیں گے. میرے گھر پر اگر حملہ ہوا تو میں آواز دوں گا پہلے آپ کو، اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے کہ میرے گھر میں داخل ہو. ہم ریاست کے طور پہ پھر بھی چل پڑے. یہ کیا فرمایا آپ نے؟ کشمیری اگر ہم نہیں بھی بلا رہے تو منظم قوم کی طرح ہو کے ہم پھر بھی چل پڑے. یہ کس نے کہا ہے؟ منظم قوم اگر وہ نہیں بھی بلا رہا تو نہیں. دیکھیے بات یہ ہے، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو کہا کہ جس وقت کوئی آدمی آواز دے گا تو اگر فرد ہے تو اس کے بعد فرد فیصلہ کرے گا، اور اگر کوئی منظم ریاست کو آواز دی جا رہی ہے تو اس کی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. صاحب، آپ بار بار امت مسلمہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب ہم دنیا میں اخبارات اور رسائل اور کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آج کے دور میں عیسائی امت، یہودی امت یا ہندو امت کا تصور نہیں ملتا، صرف امت مسلمہ کا ذکر ملتا ہے. اقبال نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا. تو ہم سے کیا مسلمان اجتماعی سطح پر ابھی بھی اپنی کوئی انفرادی شناخت رکھتے ہیں، یا یہ صرف ان کا ایک رینیسنس کے دور کا ایک ریلیجس سپیریورٹی کمپلیکس ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اور جس وقت یہ موقع آتا ہے تو دنیا کی قومیں اپنے اس تشخص کے لحاظ سے اصرار بھی کرتی ہیں. کیا ہندو اپنے تشخص پر اصرار نہیں کرتے؟ مسلمان اس وقت جتنے بھی ہیں، برے ہیں بھلے ہیں، جتنی بھی پستی میں اتر چکے ہیں، بہرحال دنیا کے 50-55 ممالک میں ان کی حکومتیں قائم ہیں. آخر انہوں نے اپنے لیے ایک تنظیم بنا رکھی ہے نا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسی احساس کو بیان کرنا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر بھی ہماری ایک شناخت ہے. تو جس طرح آپ کی کچھ قومی شناختیں ہوتی ہیں، جس طرح آپ کی کچھ قبائلی شناختیں ہوتی ہیں، اسی طرح مذہب کی بنیاد پر بھی ایک شناخت ہوتی ہے. غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم اگر سپوز کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سلطنت کے باشندے ہیں جس کی جو حکمرانی کرتے ہیں وہ طاغوتی طاقتیں ہیں اور ان پر سامراجی حکومتوں کا بہت چھاپ ہے، اور اگر اس طرح ہوتا ہے کہ کسی اور ملک پر، سلطنت پر بہت ظلم ستم ہوتا ہے اور جہاد لگتا ہے کہ نافذ ہو چکا ہوا ہے، لیکن حکومت کسی بھی صورتحال میں جہاد کا حکم نافذ نہیں کر رہی ہے، اور ہم کیا خاموش تماشائی بن کے بیٹھ جائیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم ان کی مدد کر بھی سکتے ہیں لیکن حکومت اس کا اعلان نہیں کر رہی ہے، تو کیا ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں؟ یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ خاموش تماشائی بنیں. آپ کو اپنی حکومت کی اصلاح کے لیے میدان میں نکلنا چاہیے. آپ اپنی قوم کو ہموار کریں، آپ اس کی تربیت کا کام کریں. حکومتیں ایسے ہی نہیں مسلط ہوتی، تو قوم گر جاتی ہے پستی میں جب حکومتیں مسلط ہوتی ہیں. لیکن اگر اس طرح ہو کہ سسٹم بہت کرپٹڈ ہو اور اگر ایک گروہ آواز اٹھاتا ہے تو یہ وہ بات نہیں آ رہی تھی کہ حکومت کی ریٹ جو ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. جب آپ پرامن طریقے سے آواز اٹھاتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے، دنیا کا بین الاقوامی قانون بھی آپ کی مدد کرتا ہے. اگر آپ پہلے ہی مرحلے میں وائلنس اختیار کریں گے تو پھر تو دنیا کی ہر طاقت آپ کے خلاف ہوگی. آپ امن کے ساتھ اپنی قوم کی تعمیر کا کام کریں. حکومتیں کبھی قوم کی مرضی کے خلاف مسلط نہیں ہو سکتی، یہ آپ کا خیال ہے. آپ یقین کریں کہ یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ فوجی حکومتیں آ جاتی ہیں، آمریت آ جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ، قوم منتظر ہوتی ہے اس کی تب آتی ہیں. اگر ہماری قوم کی تربیت ہو کہ وہ ہر حال میں نفی کر دے. مجھے اب تک یاد ہے
کہ جس وقت اس سے پچھلی فوجی حکومت آئی تھی تو اس موقع کے اوپر سیاستدانوں تک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اگلے دن ایک پریس کانفرنس کرتے اور کہتے کہ ہر حال میں ہم اس سے تعاون کرنے سے انکار کر رہے ہیں، بحال کیجئے آپ اس سے پہلے جو جمہوری حکومت ایسا نہیں ہے. ہم قومی سطح پر اس پستی میں اتر گئے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا. ہمارا خیال ہے کہ پستی یہی رہے گی، کم ہم تولیں گے، جھوٹ ہم بولیں گے، ملاوٹ ہم کریں گے، دھوکے ہم کریں گے، فریب ہم دیں گے، خدا آسمان سے اتر کے ہماری ضرور مدد کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ ہماری ہر پالیسی پر اور ہر جو ہم حکمت عملی اپناتے ہیں اس پہ امریکہ کی بہت چھاپ ہوتی ہے، ہر بچہ پیدا جانتا ہے. جب تک آپ کمزور ہیں ایسا ہی رہے گا. جب آپ دنیا میں سپر پاور تھے، دنیا کی ساری قوموں پر آپ کی پالیسی کی چھاپ ہوتی تھی. تو کیا قدرت کا قانون ہے، اس طرح جس نہیں کے ہو پاس سکتا، طاقت ہوگی اس کی چھاپ دنیا کی پالیسی اس پر طرح نہیں ہو ہوگی. سکتا کہ اگر کوئی کرپٹڈ گورنمنٹ ہے تو کوئی اور مفتی یا پھر اور قاضی ہو جو کہ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جہاد کا اعلان کر دے. اس طرح کا کوئی قاضی اگر اس طرح کا معاملہ کرے گا تو ایک اور فساد پیدا کر دے گا، مسلمان اور برباد ہوں گے اور تباہی آئے گی. جب آپ کی ایک منظم ریاست موجود ہے تو اس کی اصلاح کیجئے. پہلے وہ قاضی صاحب اگر یہ کام کر ڈالیں گے اور اس کے بعد 10 آدمی اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم اصلاح کا تو حال اس کے دیکھ بعد رہے ہیں. آپ کی فوج ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے نکل کھڑی اصلاح ہوگی. کا حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر پرامن طریقے سے وکلا اگر احتجاج کرتے ہیں تو آج تک ان کی بات نہیں مانی گئی ہے. تو یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم خود اٹھیں اور خود ان کی مدد کریں جو کہ اسلام کے مطابق جائز نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کہ کو اٹھنا چاہیے امن کے ساتھ، آپ کو اٹھنا چاہیے سیاسی جدوجہد کے لیے، آپ کو اٹھنا چاہیے دنیا کے مسلمہ قواعد کے مطابق. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی قوم جب اس طریقے سے اٹھی تو ہندوستان میں ایک عظیم تحریک منظم کرنے میں کامیاب ہوئی. آپ سیاسی طریقے کیوں اختیار نہیں کرتے؟ یہ اصل میں جلد بازی ہے جو ہمارے اوپر سوار ہے. اور ہوتا کیا ہے، ہم ہوتے 200-400 ہیں اور پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. جس دن قوم میری رائے کے مطابق فیصلہ کر دے گی اس دن میں قوم سے بات غامدی کروں. صاحب، پاکستان میں اس وقت جو تعلیمی صورتحال ہے وہ دو مین گروہوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک طرف مذہبی تعلیم ہے اور دوسری جانب سیکولر تعلیم ہے جو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دی جاتی ہے. اب جو مذہبی مدرسوں کے فارغ التحصیل طلبہ ہوتے ہیں وہ سیکولر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے طلبہ کو جاہل تصور کرتے ہیں اور ان کیس از دا وائس ورسا. تو غامدی صاحب، ان دونوں جو تعلیمی نظام ہیں ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ بھی ایک بہت بڑی پولرائزیشن کا باعث ہے، ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے. تو غامدی صاحب، اس گیپ کو برج کرنے کے لیے کوئی آپ عملی طور پر اقدامات ہمیں تجویز کر سکتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ میں تو پچھلے 20 سال سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مذہبی اور غیر مذہبی اور انگریزی اور اردو میڈیم کی بنیاد پر نظام تعلیم کی تفریق ہے. 13,000 کے قریب اس وقت مدرسے قائم ہیں، ان میں 20 لاکھ کے قریب طالب علم پڑھ رہے ہیں. آپ ذرا اعداد و شمار دیکھیے. یہ جتنے لوگ ہیں ان کو آپ نے معلوم ہے کیا حق دے رکھا ہے؟ ان کو یہ حق دے رکھا ہے کہ 5 سال کی عمر میں ایک طالب علم کو دین کی اختصاصی تعلیم کے لیے لے لیں. آپ لاء میں یہ حق نہیں دیتے، آپ طب میں یہ حق نہیں دیتے، آپ انجینئرنگ میں یہ حق نہیں دیتے. 12 سال کی براڈ بیس تعلیم کے بغیر کسی شخص کو یہ حق نہیں حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اختصاصی تعلیم، اسپیشلائزیشن کا کوئی اہتمام کرے. تو جب آپ تعلیم کے معاملے میں اس قدر بیگانہ ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی قوم کو بانٹ رہے ہیں. میں نے اس کے اوپر دلائل دیے ہیں. میرے نزدیک یہ حادثہ ہے جو اس قوم کے ساتھ ہو گیا ہے. نہ اردو اور انگریزی میڈیم کی تفریق پہلی 12 سال کی تعلیم میں ہونی چاہیے، نہ مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق ہونی چاہیے. یعنی 12th کلاسز تک جو بچہ ہے وہ ایک سیکولر براڈ بیس تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد جو اپنی مرضی سے دینی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ دینی تعلیم کی طرف جائے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، 12 سال کی جو براڈ بیس تعلیم ہے وہ دی اس لیے جاتی ہے کہ ضروری لینگویجز سیکھ لی جائیں، زبانوں کا علم حاصل ہو جائے، آپ میتھمیٹکس سے واقف ہو جائیں، آپ کو اپنی قومی اور تہذیبی روایات منتقل کر دی جائیں. اگر آپ کا کوئی مذہب ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کی سوسائٹی اور معاشرہ جو دینا چاہتا ہے وہ آپ کو دے دے. آپ میں اتنی صلاحیت پیدا کر دے کہ آپ ساری چیزوں پر ایک نگاہ ڈال کے اپنے لیے انتخاب کر سکیں. آپ 8ویں جماعت کے بعد یہ حق دیتے ہیں کہ آپ پری انجینئرنگ میں یا پری میڈیکل میں آدمی جا سکے یا دوسرے بعض شعبوں کا انتخاب کر سکے. اس کے بعد بھی آپ پھر FA/FSC کے بعد کہیں یہ ہے کہتے کہ ہیں درس نظامی سے لے کر آج تک اس وقت پاکستان میں جتنے بھی دینی تعلیم کے مدرسے قائم ہیں، آپ ان سب میں جو تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ ہیں اور تعلیم دینے والے جو اساتذہ ہیں، تو غامدی صاحب آپ ان سارے لوگوں کے اجتماعی شعور کو چیلنج کر رہے ہیں. جب تک آپ براڈ بیس تعلیم نہیں دیں گے، جب تک آپ معاشرے کے اندر ایک وحدت پیدا نہیں کریں گے، جب تک لوگوں کے اندر ابلاغ کے رشتوں کو آپ محکم نہیں کریں گے اور اس کے بعد آپ طالب علم کو موقع دیں گے کہ وہ فیصلہ کرے، اسے ڈاکٹر بننا ہے، اسے انجینئر بننا ہے، اسے عالم بننا ہے. میں یہ کہتا ہوں اس کے ذرا مجھے اخلاقی جواز بتائیے کہ آپ 5 سال کی عمر میں کسی آدمی کی تقدیر کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو تعلیم آپ دیتے ہیں وہ تعلیم اصل میں ابلاغ کا رشتہ قوم میں منقطع کر دیتی ہے.
وہ آپ کو وہ بنیادی چیزیں نہیں سکھاتی جن کی بنیاد پر سوسائٹی میں کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. وہ آپ کے اندر وسعت نظر نہیں پیدا ہونے دیتی, اور وہ آپ کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ شعور نہیں دیتی. اگر آپ اس کے بعد اختصاصی تعلیم پائیں گے تو آپ کا مزاج بالکل اور ہوگا, طبیعت بالکل اور ہوگی. یہ کام ہمیں کرنے چاہیے تھے. تعلیم میں وحدت اگر آپ نہیں پیدا کرتے تو قوم میں وحدت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ صاحب اب جو ٹوئن ٹاورز پہ 11 ستمبر 2001 کو جو حملے ہوئے, آپ تعلیم کی بات کر رہے تھے, تو اس میں ایک شخص تھا عطا محمد. اب وہ جرمنی سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں تعلیم یافتہ تھا اور اس نے دین کا علم بھی حاصل کیا تھا. تو کامل صاحب آپ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم کے نتیجے میں وہی پروڈکٹ پروڈیوس ہوگی جو آپ کا منشا ہے یا آپ کا خواب ہے؟ اگر آپ تعلیم ٹھیک طریقے سے دیں گے, میں نے تعلیم کی وضاحت کی ہے, تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرا یا کسی اور کا نقطہ نظر پڑھا دیں اور لوگوں پر اس کو ٹھونس دیں. یعنی ہم سے ایک بندہ سیکولر تعلیم لے کر بھی تو اس نے وہی کام کیا. مذہبی تعلیم تو مذہبی تعلیم لے کے بندہ کر, مذہبی تعلیم تو وہی پائے گا نا. مذہبی تعلیم کا تو آپ نے اس سطح پر بندوبست ہی نہیں کیا کہ وہ مذہب کو سمجھ کر مانے. صاحب امت مسلمہ من حیث الاجماع یہ فیصلہ کیسے کرے گی کہ کون سی اسلامی مذہبی تعلیم درست ہے؟ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف اس کی ضرورت ہے کہ جو کام ہو چکا ہے پچھلے 1400 سال میں اس سے متعارف کرا دیا جائے. آپ کو بتا دیا جائے جی فلاں معاملے میں یہ 3-4 نقطہ نظر ہیں, ان کا آرگومنٹ یہ ہے, ان کے دلائل یہ ہیں, ان دلائل کو بیان کر دیا جائے. آپ باقی معاملات میں کیا کرتے ہیں؟ سائنس میں بھی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں, فلسفے میں بھی انٹرپریٹیشنز ہوتی ہے. آدمی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. اصل میں ہم ایجوکیٹ کرتے ہی نہیں اپنی قوم کو. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ تبلیغ غیر مسلموں کو کی جاتی ہے, مسلمانوں کو نہیں کی جاتی. مسلمانوں کو تعلیم دی جاتی ہے. تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ میرا یا اپنا یا کسی کا نقطہ نظر لوگوں کے ذہنوں میں اتار دیں, انہیں پابند کر دیں. تعلیم میں یہ شعور دیا جاتا ہے کہ دیکھو بات یہ ہے, اختلافات کی بنیادیں یہ ہیں, ان کی بنیاد پر تم فیصلہ کرو. اور ایک آدمی کے اندر آپ تنقیدی شعور پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو انحرافات کریں گے. دنیا جب تک قائم ہے ایسا ہوگا. دنیا میں مجرمانہ ذہنیت کے لوگ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں. کیا سوسائٹی اس کے بعد سرنڈر کر کے بیٹھ جاتی ہے؟ نہیں, ہم اپنی ایجوکیشن کو بڑھاتے رہتے ہیں اور سوسائٹی میں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ مجرمانہ ذہنیت کے لوگ کم سے کم ہو جائیں. تو یہ طریقے ہر جگہ اختیار کرنا پڑتے ہیں. گفتگو کو آڈینس کی طرف لے کے چلتے ہیں. جی آپ پوچھیے. حامد صاحب, آپ اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر جو مسلمانوں کی کیفیت ہے پوری دنیا میں وہ اضطراری کیفیت ہے, اور جب تک حصول علم نہیں ہو جاتا, حصول ٹیکنالوجی نہیں ہو جاتی, ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہیے؟ جہاد تو بہت دور کی بات ہے. آپ تو اپنے اقتصادی حالات کو سنبھالیے. آپ دنیا سے سامنے کشکول لے کے پھر رہے ہیں. آپ کی حیثیت کیا ہے اس موقع کے اوپر؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. اس وقت آپ جہاد کرنے جا رہے ہیں. پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں, اپنی اقتصادی حالت بہتر بنائیں. ہمارے ہاں مذہبی لوگوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلح پر بیٹھ کر مسائل حل کرتے ہیں. میرے بھائی, جنگ جب کی جاتی ہے تو جنگ میں صرف ہتھیار نہیں چاہیے ہوتے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سپلائی لائن چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ کی اقتصادی حالت, آپ نے کبھی حساب لگایا ہے کہ امریکہ اس وقت عراق میں اور افغانستان میں اخراجات کیا کر رہا ہے, اس کے بجٹ پر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں؟ آپ تو اپنے خسارے کے بجٹ جو ہے ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی اسباب نہیں رکھتے, دنیا سے بھیک مانگنے میں مجبور ہیں. اس صورتحال میں جہاد کی باتیں, اس صورتحال میں آپ کو علم کی باتیں کرنی چاہیے, ٹیکنالوجی کی باتیں کرنی چاہیے, اقتصادی بلندی کی باتیں کرنی چاہیے تاکہ یہ قوم نکلے. اور اتنی مرتبہ میں نے یہ بات کی ہے, کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی. اپنی قوم کی اخلاق کی تعمیر کیجیے. میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ کم تولنے والے, جھوٹ بولنے والے, بددیانتی کرنے والے, ملاوٹ کرنے والے خدا کی مدد سے محروم ہوتے ہیں. آپ کے پاس امریکہ جتنے ہتھیار بھی ہوں اور آپ کی اخلاق کی حالت یہ ہو, آپ مار کھا کے واپس آئیں گے, آپ نہیں جیت سکتے. آپ نے آپ کو انسان بنائیے پہلے. سر, میزائل حملوں کے نتیجے میں ہم لوگوں نے پرامن طریقے سے پرزور احتجاج کیا ہے. اس کے باوجود ابھی تک ہماری سنوائی نہیں ہوئی ہے. اگر ایسی کوئی بڑی مصیبت ہم پہ نازل کر دی جائے اور ہماری حکومت جو ہے باہمی طور پہ یہ سوچ لے کہ ہمیں جہاد کرنا چاہیے, تو اب ایک ملک اس دنیا میں الگ تو نہیں ہے. اگر ایک ملک جنگ کرے گا تو اس کا پورا بلاک یا اس کے جتنے الائز ہیں وہ سارے اٹیک کریں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم اس سٹیج کے لیے انتظار کریں تو ہم ایک ورلڈ وار 3 یا تیسری جنگ عظیم کا آغاز کر بیٹھیں گے؟ آپ جب جمہوری طریقے سے فیصلے کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا. قوم کبھی اتنے احمقانہ فیصلے نہیں کرتی. یہ فیصلے ہمیشہ کچھ گروہ کیا کرتے ہیں. آپ پارلیمنٹ میں معاملے کو زیر بحث آنے دیجئے, میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کوئی احمقانہ فیصلہ نہیں ہوگا. حالات دیکھے جائیں گے, اپنی طاقت دیکھی جائے گی, اپنے اقتصادی معاملات دیکھے جائیں گے, دنیا کے معاملات دیکھے جائیں گے, اس کے بعد فیصلہ ہوگا. ابھی آپ کی پارلیمنٹ نے اس موضوع پر بحث کی ہے اور آپ دیکھیے کتنی متوازن قرارداد وہ سامنے لائے ہیں. آپ اپنی پارلیمنٹ کو, اپنے جمہوری اداروں کو کام تو کرنے دیجیے, ٹھیک ہے, ان کو فیصلے کرنا.
سر ہماری تمام تر بحث اس نہج پہ پہنچتی ہے کہ فی الوقت جہاد تو بہت دور کی بات، ہمیں اپنی قوم کو تعلیم دینی ہے. اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو جہاں بھوک ہے خوراک نہیں ہے، ظلم ہے تو انصاف نہیں ہے، تعلیم کی بہت بری کیفیت ہے اور ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی بہت گری ہوئی ہے. اب کیسے یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں کہ ہمیں تعلیم دینی چاہیے، ہمیں اخلاقیات کو اوپر لانا چاہیے، ہمیں منظم ہونا چاہیے، ریاست کو منظم کرنا چاہیے. اس کا کوئی روڈ میپ دے سکیں گے آپ؟ ہم کس طریقے سے اس تک پہنچیں گے کہ چلو مانا جہاد نہیں کر سکتے؟ ہم تعلیم یافتہ کیسے ہوں گے؟ ہم ایسے حکمرانوں کو سامنے کیسے لائیں گے جو واقعی ہمارے لیے لڑیں؟ جس دن آپ کے دانشور، آپ کے مذہبی پیشوا اور آپ کے رہنما یہ فیصلہ کر لیں گے کہ انہیں سیاست بازی بھی نہیں کرنی اور انہیں تلوار بھی نہیں اٹھانی، انہیں قوم کی تعمیر کرنی ہے، یہ عمل شروع ہو جائے گا. یہ ایک خواب ہے. 60 سال سے آپ کی لیڈرشپ آپ کو پیغام یہی دے رہی ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے. اصل حادثہ یہ ہے، اپنی لیڈرشپ کی بات کی طرف آپ توجہ کریں. آپ کے دانشور کالم لکھتے ہیں، آپ کے صحافی گفتگو کرتے ہیں، آپ کے مذہبی رہنما تقریریں کرتے ہیں، ان کی ذرا تقریروں کو سنیے، وہ کیا چیز ہے. کیا انہوں نے اپنی ساری جد و جہد کا مرکز اور محور تعلیم کو، اقتصادی حالات کی بہتری کو اور اخلاقی تعمیر کو بنایا ہوا ہے؟ اس وجہ سے قوم کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہر وقت ہم اس کو سبق ہی یہی دیتے ہیں کہ اٹھو. یہ دیکھیے نا یہاں کتنی گفتگو ہوئی ہے، بار بار یہ کہا جاتا ہے اگر حکومت خراب ہو تو کیا کیا جائے. حکومت آسمان سے نازل ہوتی ہے. الناس علی دین ملوکہم، یہ تو معلوم ہے کہ جس وقت بادشاہ ہوتے تھے تو لوگ ان کی پیروی کرتے تھے. جمہوریت ہے تو اب لوگوں کی پیروی حکومتیں کرتی ہیں، لوگ فیصلہ کرتے ہیں. آپ اپنی قوم کی تعمیر کا کام کرنے کے لیے نکلے کب ہے کہ تعمیر نہیں ہوئی. جن لوگوں نے اپنی قوموں کی تعمیر کا کام کیا ان کو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. اتنا چھوٹا سا ملک ہے تائیوان، چین اگر چاہے تو 24 گھنٹے میں اس پر قبضہ کر لے، نہیں کرتا، اس لیے کہ ابھی قومی تعمیر کے وہ اس مرحلے پر نہیں پہنچا جہاں امریکہ کو چیلنج کر سکے. یہ ہوتی ہے ان قوموں کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی جو حالات کو سمجھتے ہیں. یہ ہم احمق ہیں کہ قبل از وقت ہر طرح کا اقدام کر کے ہم اپنی طاقت کو تباہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. جہاد کے تصور کو بیس بنا کے یورپین ورلڈ نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کی تھی کہ آل مسلمز آر ناٹ ٹیررسٹ بٹ آل ٹیررسٹ آر مسلم. تو ایسی صورت میں ہم امت مسلمہ کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے جہاد کے تصور کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے؟ یہ بھی مبالغہ آمیزی ہے. دنیا میں اور بہت سی قوموں کے اندر بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں. تعامل کیا کرتے رہے ہیں اور دوسرے لوگ کیا کرتے رہے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس طرح کے حملے کیے. آپ کو یاد ہے کہ راجیو گاندھی کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا تھا. تو اس وجہ سے یہ بھی مبالغہ آمیزی ہے. مسلمانوں نے بھی اس ہتھیار کو استعمال کیا، دنیا کی بعض اور قوموں نے بھی اپنے مقاصد کے لیے اس ہتھیار کو استعمال کیا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی حال میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر صورت میں صحیح اخلاقی اصولوں پر جدوجہد کرنی چاہیے. آرگومنٹ کی بیس پہ ہم کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی کتاب پیش کریں گے، قرآن مجید پیش کریں گے، پیغمبر کے ارشادات پیش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہمارے یہاں خودکشی حرام ہے، معاہدات کو توڑنا حرام ہے، غیر اخلاقی اقدامات کرنا حرام ہے، غیر مقاتلین کے خلاف، نان کمبیٹنٹس کے خلاف ادنیٰ درجے کا اقدام کرنا حرام ہے. ہمارا قانون تو یہ ہے جس کو سورہ محمد میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ عین میدان جنگ میں لڑنے والے ہتھیار پھینک دیں تو ہم ان کی جان نہیں لے سکتے، قیدی بنا سکتے ہیں. غازی صاحب آپ نے اکثر کہا ہے کہ منظم اسلامی ریاست ہی جہاد کا اعلان کر سکتی ہے. غازی صاحب جب منظم اسلامی ریاست جہاد کا اعلان کر دے تو کیا وہ خودکش حملوں کو بھی ایکسیپٹ کر سکتی ہے؟ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس سے دین نے روکا ہے. خودکشی دین میں حرام ہے، وہ اس کو جائز کیسے قرار دے سکتی ہے؟ غیر مقاتلین پر، نان کمبیٹنٹس پر حملہ اسلام میں حرام ہے، وہ اس کو کیسے جائز قرار دے سکتی ہے؟ یعنی ایک اسلامی ریاست کو جہاد کا اعلان کرنے کی آزادی آپ دیتے ہیں لیکن خودکش حملوں کی آزادی آپ پھر بھی نہیں دیتے. میں کسی ایسے کام کی اس کو آزادی نہیں دے سکتا جس سے اللہ نے روک دیا ہے، جس سے اللہ کے پیغمبر نے روک دیا ہے. اصل میں آپ جہاد کا لفظ صرف پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن صاحب اس کا کے ساتھ ایک پورا قانون سوشل ہے. ایسپیکٹ یہ ہے کہ جیسے ہم مثال کے طور پر ایک فلسطینی خاندان ہے، اس میں ایک 17 سالہ لڑکے کا سارا خاندان اسرائیلی فوجی مار دیتے ہیں. اب اس کو ایک بندہ آ کر کہتا ہے کہ تم یہ بم پکڑو اور ان کو جا کے انتقاماً ماراؤ. اب بھلے اس میں ایک مذہبی ایلیمنٹ کم بھی ہو جائے لیکن ہم اس کو پھر بھی تو نہیں روک پائیں گے نا، کیونکہ اس کے اندر اتنا غصہ بھرا ہوا ہے، وہ ایک چلتا پھرتا ٹائم بام بنا ہوا ہے. عرب یہی کرتے تھے، ان کے اسی طرح انتقامی جذبات ہوتے تھے، اس کو روکا گیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مبعوث ہوئے تھے؟ اس لیے مبعوث ہوئے تھے. کون کرے گا ہم سے؟ یہ آپ کے مذہبی رہنماؤں کو کرنا چاہیے، آپ کے دانشوروں کو کرنا چاہیے، آپ جیسے لوگوں کو کرنا چاہیے. آپ کے پاس میڈیا ہے، آپ کے پاس تعلیم کے ذرائع ہیں، انسانوں کے ذہنوں کو بدلیے. پیغمبروں نے کیا کام کیا تھا؟ انہوں نے آ کے انسانوں کی اخلاقی تربیت کی. عرب سے بڑھ کر انتقام کے جذبات کن لوگوں میں تھے؟ ان کے ہاں تو بعض وقت گھوڑا دوڑانے پر 40 سال کے لیے جنگ ہوتی رہتی تھی.
اس کے باوجود ان کو منظم کیا گیا، ان کو ریاست کے احکام کا پابند کیا گیا، ان کو مال غنیمت لوٹنے کی بجائے اسٹیٹ کے خزانے میں جمع کرانے کا پابند کیا گیا، اس کی تقسیم کے قاعدے بنائے گئے، یہ سارے معاملات کیے۔ پاکستان میں نشان حیدر کا ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے یا ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے، تو راشن مناز جو تھے انہوں نے اپنا تیارہ خود گرایا، ان اے سینس انہوں نے خودکشی کی، ان کو دیا گیا۔ عزیز بٹی شہید، ان کو پتا تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا لیکن سٹل وہ بارڈر کے پاس گئے۔ لالک جان وہ کیمپ میں گھس گئے، ان کو پتا تھا کہ ان کو اڑا دیا جائے گا، ایک طرح کی ایک انڈائریکٹ خودکشی تھی یہ۔ تو کیا پاکستانی اسکالرس کو یا پارلیمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے؟ کیا ان کو شہید کہا جائے گا؟ یہ دو صورتیں بالکل الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہے خودکشی کرنا اور ایک یہ ہے کہ ایک نہایت خطرناک صورتحال میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کوئی اقدام کرنا، جس میں یہ یقین ہوتا ہے آپ کو کم و بیش کہ آپ جیتے نہیں رہیں گے، لیکن وہ اقدام ایک جنگی اقدام ہوتا ہے۔ ان دو باتوں میں بہت فرق ہے، اس وجہ سے اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ میدان جنگ میں بعض وقت یقین ہوتا ہے کہ میں مارا جاؤں گا، لیکن آدمی اقدام کرتا ہے۔ یہ اقدام ایک آدمی کا ایک طرح سے جس کو آپ کہتے ہیں فدائی حملہ کر دینے کا طریقہ ہے، یہ اور چیز ہے بالکل۔ یہ خودکش حملہ جو ہے اس میں تو آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کو اصل میں اپنے آپ کو اڑا دینا ہے۔ تو ان دو باتوں میں ہمیشہ فرق کرنا چاہیے۔ میدان جنگ میں کچھ اور فیصلے کیے جاتے ہیں، اس وقت جو خودکش حملے ہوتے ہیں یہ تو گوناگون جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ خودکشی، دوسرے یہ کہ معصوم لوگوں کے درمیان میں گھس جانا، کسی سفارت خانے پر حملہ کر دینا جس کے لیے ہم پابند ہیں اسلامی قانون کی روح سے، کسی سفیر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہم، یعنی جو اخلاقی اصول ہیں ان سب کو پامال کر کے، بین الاقوامی معاہدات کو پامال کر کے، اپنی حکومت کی رٹ کو پامال کر کے ہم یہ اقدامات کرتے ہیں۔ ایک منظم ریاست لڑ رہی ہے، میدان جنگ میں آپ اترے ہوئے ہیں، میدان جنگ کے اندر بہت سے فیصلے بہت خطرناک کرنے پڑتے ہیں، تو ان فیصلوں کو اس کے ساتھ ازراہ کرم نہ ملائیے۔ ان فیصلوں میں بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو میں بھی اگر موجود ہوگا تو شاید میں کر ڈالوں۔ صاحب، جو مغربی اسکالرز ہیں وہ مسلمانوں میں جہاد، خودکش حملوں اور دہشت گردی کی ایک بڑی غیر روایتی تعبیر یہ بھی کرتے ہیں، جس کا 21ویں صدی میں بہت عروج حاصل ہوا ہے ان سارے کانسیپٹس کو، کہ 20ویں صدی میں صحت کی سہولتیں بہت عام ہوئی جن کی وجہ سے مسلمانوں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ اب آبادی اور وسائل میں ایک عدم توازن کریٹ ہو گیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار کی بہتر سہولتیں نہیں مل سکی، تو جس کی وجہ سے وہ اپنی ایک بے مقصد زندگیوں کو بامقصد بنانے کے لیے اب دنیا میں ان سارے ٹیکٹکس کے ذریعے انسٹیبلٹی میں اضافہ کریں۔ تو میم صاحب، ایک ایسپیکٹ پھر یہ بھی ہے کہ کیا جو ان خودکش حملے ہیں اس کی ڈیموگرافک بیس کو کنٹرول فیملی پلاننگ کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس میدان میں اترے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کی آبادی اس وقت 1.5 ارب کے قریب پہنچ رہی ہے، شاید آپ گنیں تو جو لوگ اس طرح میدان میں اترے اور جو ہوئے باقی نہیں ہیں اس میدان میں گامدی صاحب، وہ اپنی غربت اور افلاس کی وجہ سے ولنریبل ہیں کہ ان کو کوئی بھی ایک مولوی فضل اللہ جیسا آدمی اٹھ کے اپنا کیا کہتے ہیں اعلی کار بنا سکتا ہے۔ میں تو الٹ بات کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس کے باوجود اتنے مہذب ہیں، اس کے باوجود اتنے پرامن ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، اس غربت کے باوجود بھی چند ہزار کو چھوڑ دیں آپ، وہ اس طرح کی ترغیب میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو تجزیے کیے جاتے ہیں، ان لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھ کر مدد کرنی چاہیے ہماری، کہ ہم اپنی قوم کو غربت سے نکالیں۔ ہماری اپنی قوم کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، انسانیت کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کے معیار زندگی کو بڑھائیے، آپ ان کے لیے انفراسٹرکچر کی سہولتیں فراہم کیجیے، آپ ان کے لیے تعلیم کا اہتمام کیجیے۔ آخر دنیا اتنا کچھ جنگوں پہ خرچ کر رہی ہے، یہ لوگوں کی بہبود کے لیے کوئی خرچ نہیں کرتی۔ ہم سب یہاں پہ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ناظرین، اسلام کا تصور جہاد قیامت تک ظلم کے خلاف اعلان جنگ ہے، جس کو دہشت گردی قرار دینا علمی بددیانتی کا مظہر ہوگا۔ مگر اگر تمام مسلمان دہشت گرد نہیں تو کیوں دہشت گردوں کی اکثریت مسلمان ہے؟ کہیں اس کی وجہ مسلمانوں کی زندگیوں میں علمی اور اقتصادی پسماندگی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا وہ خلا تو نہیں جسے وہ مذہب کی خود ساختہ تعبیروں کے ذریعے جہاد کا نام دے کر ایک بے مقصد زندگی کو بامقصد بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور پھر دوسری جانب عالمی سامراجی قوتیں ایک طرف نہ صرف لسانی اور گروہی تنازعات کو ہوا دے کر اربوں ڈالر کا اسلحہ فروخت کر رہی ہیں، بلکہ دوسری جانب توانائی کے وسائل پر بھی قابض ہو رہی ہیں۔ اب جب مذہب انسانی جان کی حرمت کی ضمانت دیتا ہے تو کس طرح وہ جہاد کے نام پہ ہونے والے خودکش حملوں کو جائز قرار دے سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب میں آپ کے تخیل پہ چھوڑتے ہوئے آج کا پروگرام صرف اس جملے پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ دہشت گردی کو دہشت گردی کے ذریعے نہیں بلکہ صرف تعلیم اور اقتصادی ترقی کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ خدا حافظ۔